अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एचएन और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, कैसे हैं आप? और उम्मीद करती हूँ जहां भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। कल मेरी बर्थडे थी, कल मेरी सालगिरह थी। अब ये मत पूछिएगा आयशा कितने साल की हो गई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ये अच्छा वक्त जो है ऐसे गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा। और सच बताऊं तो कहा जाता है कि यार क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम, जब बड़े हो जाते हैं तो यही कहा जाता है। अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे थे ये रियल में है बर्थडे या यार वो जो है फेसबुक पे कुछ। मैंने कहा वहाँ ईयर्स तो बदल सकते हैं लेकिन जो डेट है ना, वो बंदा जो है वो हमेशा अपनी वही याद रखता है जिसपे जो है उसकी बर्थ होती है। और मुझे भी अपनी डेट मैंने कहा यही है कल। और जनाब कल जो है मेरी बर्थडे थी और बहुत सारे लोगों ने जब विश किया मुझे और विशेस भेजी और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और सलामती, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये शुरू हुआ टाइमलाइन पे जो है लोगों ने जाकर जो है बहुत सारे लोगों ने हैप्पी बर्थडे, और अच्छा लगा मुझे और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बात ये है कि साल तो गुजरते हैं पता नहीं चलता, लेकिन अच्छा लग रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बर्थडे से क्यों सेलिब्रेट करते हैं, दिन खुट जाते हैं जिंदगी के। ये जो लोग आपको विश कर रहे होते हैं, जो आपको ब्लेसिंग वर्ड्स बोल रहे होते हैं, जो सलामती के वर्ड्स आ रहे होते हैं, यार उसकी तो हर वक्त हमें ज़रूरत होती है। और कहीं एहसास होता है उस वक्त हमें कि अच्छा यार लोग हैं जो अभी भी हमें याद रखते हैं, लोग हैं अभी जो हमें चाहते हैं। ये चीज़ इंसान को खुश करती है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़िंदगी के दिन खुट गए हैं, हम क्यों मना रहे हैं। तो हम इसलिए नहीं मना रहे होते, इसलिए सेलिब्रेट आप केक ना काटें। लेकिन मेरी जो है बेटी ने कल जो है बड़ा एहतमाम किया हुआ था, केक शेक सरप्राइज था मेरे लिए। और जी केक हम लोगों ने काटा। तो बच्चों की ख्वाहिश थी कि मम्मा, और मम्मा की ये फर्स्ट बर्थडे मेरा ख्याल है थ्रू आउट द लाइफ मैंने जो है मेरे बच्चों ने सेलिब्रेट की। तो यकीनन ये चीज़ें अच्छी लगती हैं जब आप खुद जो है बड़े हो जाते हैं और बच्चे जो है मजीद बड़े हो जाते हैं, आपसे भी बड़े हो जाते हैं और वो आपकी सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। फिर आप साल भूल जाते हैं यार जिंदगी जितनी जीनी है वो तो जीनी है, हर बंदे ने जितनी अल्लाह ने दी है लिखी हुई है वहाँ आपको उतना तो जीना ही जीना है। फिर खुश होकर क्यों नहीं जीते। तो ये बात हो गई। बहुत सारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे देख रहे हैं, जब मेरा प्रोग्राम रिपीट में देखेंगे फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात को आगे बढ़ाते हैं। और आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। मेरे हाथ में आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे, कुछ डेबिट कार्ड हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड है। मैंने कहा मैं जो है आज नाज़रीन से शेयर करूंगी। इसका इस्तेमाल बढ़ गया है, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो गई है, ट्रांसफ़र ऑनलाइन हम करा रहे हैं, शॉपिंग ऑनलाइन करा रहे हैं या कर रहे हैं। इसके अलावा जो है बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ऑनलाइन चले गए हैं। अच्छी बात है, अब हमें वो जो कैश मनी है वो लेकर नहीं फिरना पड़ता, घूमना नहीं पड़ता। वो डर होता था ना, खौफ, यार पीछे डाकू लग जाएंगे, यार कुछ फ्रॉडिये लग जाएंगे, और इस तरह की टेंशन जो है चलती रहती थी। तो चलो अब ये जान छूटी, चलो ये जो है। लेकिन अब जो है जो मैं कहती हूँ कि हुआ क्या, नौसर जो बाज हैं, जो फ्रॉडिये हैं, उन्होंने भी ऑनलाइन तरीके ढूंढ लिए। साइबर क्राइम जो है बढ़ गया और वो भी इस तरफ आगे मूव कर गए। पढ़े लिखे लोग, अब ये मैं कहूंगी कि ये आम बंदे का काम नहीं है। इस क्राइम की जब हम बात करते हैं, साइबर क्राइम की बात करते हैं, ऑनलाइन जब हम बात करते हैं, जब आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हुआ क्या, पिछले फ्राइडे मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ ये हादसा पेश आया। टीचर हैं वो, और जनाब आप जानते हैं हालांकि पढ़ी लिखी खातून है, और गलती क्या हो गई कि उन्हें जनाब बैंक से कॉल आई, और अक्सर ये लोगों को आती है बैंक से, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं होती। वेरीफाई कराएं अपना जो आपका डेबिट कार्ड है या डेबिट कार्ड जो है वो ब्लॉक हो गया है। तो वो परेशान हो गई, यार मुझे तो पैसे निकलवाने होते हैं, डेली जो है चाहिए होते हैं, अब क्या होगा, आगे ईद आने वाली है। तो आप अपना जो है पिन वेरीफाई करें, फलां चीज़ वेरीफाई, अपना नाम, अपने वो तो वही तरीका कार। अच्छा पहले तो वो थोड़ी सी वो कि यार मेरा क्यों बंद होगा। अब यहाँ देखें, यहाँ अगर आप गौर करें तो यहाँ पिन के साथ साथ आपका नाम और हर चीज़ लिखी हुई है, और ये चीज़ें बड़ी जो है काउंट कर रही होती है। वीज़ा कार्ड मेरे पास है, किसी भी बैंक का है आपके पास, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कहते हैं कि अक्सर बैंक बल्कि हर महीने आपको मैसेज भेज रहा हो, कह भी रहा होता है कि ये अपने पिन जो है आपने किसी को शेयर नहीं करना पिन का। तो फिर भी हम कार्ड का जो पिन नंबर है बता देते हैं, और इस पर कि हमारा ब्लॉक हो गया। जबकि यहाँ एक जो है एक्सपायरी डेट भी होती है आपकी कि यार यहाँ तक जो है एक्सपायरी बहुत कम होता है, जो आपका किसी वजह से ब्लॉक हो, वैसे ब्लॉक नहीं होता जब तक आप खुद
हेल्प लाइन पे कॉल नहीं करते। अभी बात बढ़ जाएगी, मैं गेस्ट की तरफ जाऊंगी क्योंकि IT एक्सपर्ट है। उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने जनाब गलती से सारी चीजें अपनी वेरिफिकेशन जो उन्होंने मांगी बल्कि खुद कॉल करके बताई, बाद में जो उनका पर्सनल जो नंबर था तो वो समझी कि शायद वाकई ब्लॉक हो गया, और उन्होंने उसका फादर मदर नेम होता है यार, मदर नेम पूछा, उनका नाम पूछा, हर चीज जानते जानते अकाउंट में कितने पैसे सब कुछ मालूमात ली, पिन फिर उन्होंने लिया नंबर, और उसके बाद 50,000 ट्रांजैक्ट हो गया, यानी ट्रांसफर हो गया। अंदाजा लगाए किस तरह, और जब खातून ने मोबाइल देखा और पता चला कि ट्रांसफर हो गया, मैंने तो किया ही नहीं, और फिर उसके बाद वो जो सिम थी बंद हो गई, ब्लॉक हो गई, ये हाल हो गया। तो इस तरह के ठग आजकल बहुत एक्टिव हैं। जब इस तरह के इवेंट यानी ईद आने वाली होती, कोई भी इवेंट आता है तो इस तरह के ठग जो है नौसरबाज जो है कहीं वो जो 2 नंबर पैसे लेकर फिर रहे होते हैं, कहीं इस तरह की ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। तो इससे बचना है आपने, और किस तरह बच सकते हैं, इसके लिए आज हमने स्पेशल प्रोग्राम रखा और स्पेशल गेस्ट बुलाया है। वकार तैयब भाई IT एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, जो कि ट्रेनर भी हैं पंजाब IT बोर्ड के। वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? ये कहानी बहुत लंबी थी, अभी मैंने बहुत मुख्तसर की, जो इसके साथ ये हादसा पेश आता है और जिसकी जब पूंजी होती है और वो कितना डिस्टर्ब होता है। ये तो अभी छोटी सी अमाउंट थी जो मैंने बताया, मेरा ख्याल है कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट भी होगी। तो ये ठगने वाला सिलसिला ना बहुत ज्यादा हो गया, और पढ़े लिखे लोग जब जिनको फ्रॉडियर या नौसरबाज ठग जाते हैं तो फिर हैरत होती है यार। आपको बैंक बार बार हर महीने ही एक मैसेज भेजा होता है कि आपने अपना पर्सनल पिन नंबर जो है कार्ड का नहीं बताना, भेज रहा होता है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। तो ये कैसे हो जाता है, किस तरह से हो जाता है, हम चकरा कैसे जाते हैं, इस पे हमने आज बात करनी है। इसके बाद क्योंकि पढ़े लिखों की बात हो रही है तो पढ़े लिखे लोग हमारे साथ शामिल हैं यकीनन, और माहिर तालीम है, शायर हैं, अदीब हैं, और अदब से इनका ताल्लुक है, और PhD कर रहे हैं, उर्दू अदब में कर रहे हैं, माहौलियात और नज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया और कर भी रहे हैं। आज़ाद नज़म लिखते हैं। वैसे आज मैं जानना चाहूँगी कि आज़ाद नज़म होती क्या है, कितनी आज़ाद होती है? अशरफ जावेद मलिक साहब, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, मैं ठीक हूँ। वाकई बहुत आज़ाद होती है। देखिए, पहले रिवायती जो एक सिलसिला चल रहा था शायरी का, 1920 के बाद इसमें कुछ तब्दीलियां आईं, और इस्माइल मिरठी, तसद्दुक हुसैन खालिद, इन्होंने कुछ तजर्बे किए। सानेट लिखी जाती थी, 14 जो लाइनें होती थी अंग्रेजी नाज़म की, तो उसको ट्रांसलेट किया और उर्दू में मुतारिफ करवाया इन्होंने। इसके बाद मीरा जी सुर्खेल हैं आज़ाद नज़म के। आज़ाद नज़म में थोड़ा सा हेयत का फर्क होता है। पाबंद नज़म में बहर पाबंद होती है, ठीक है, आज़ाद नज़म में बहर को तोड़ा जाता है। और अगर हम शायर की बात करते हैं तो वो किसमें काम करके ज्यादा उसको अच्छा लगता है, तकवीत मिलती है, आज़ाद नज़म में या बंद नज़म जिसको कहते हैं, जिसमें आप हर चीज जो है एक लिमिट में लेकर आते हैं, किसमें ज्यादा काम? आज़ाद नज़म में ज्यादा आसानी रहती है, फ्लुएंसी होती है, और उसमें बुनियादी तौर पे जहां आप बहर को तोड़ते हैं, 1-2 रुकन कम करते हैं या ज्यादा कर देते हैं, उसी फ्लुएंसी को शुरू से लेकर आखिर तक आप इस तरह से चलाते जाते हैं। ठीक ठीक ठीक, तो इसको इजी है। नज़म भी आपसे सुनेंगे, पहले चलते हैं जरा वकार भाई की तरफ। इनको स्पेशल बुलाया आज हमने, और यही कि लोग बच सकें। और मेरे घर में एक वाकया हुआ तो मुझे लगा कि इस पर शो करना चाहिए, प्रोग्राम करना चाहिए, नाज़रीन को बताना चाहिए, बहनों को बताना चाहिए कि ख़वातीन को बहुत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से पैसे आ रहे होते हैं, और बहुत सारी स्कीमें हैं, आपका इनाम निकल आया, कॉल कर लें, ये कलो कर देती हैं, तो बहुत सारे लोग कर देते हैं। तो ये क्या है यार ये सिलसिला, ये किस तरह से इससे बचा जा सकता है, कुछ बताओ इस हवाले से। देखिए, इस हवाले से तो पहले भी कई दफ़ा बात हो चुकी है। पहला इस पे टिप यही है, जिस तरह आप अभी स्टोरी सुना रही थी, हाँ, तो स्टोरी सुनाते हुए उसके साथ आपके बहुत ज़्यादा इमोशन शामिल थे, और मैं खुद देख रहा था जिस तरह आप मतलब एक इंसान ना जैसे जल्दबाजी का भी मुजाहिरा कर रहा होता है, और एक अंदर से ख्वाहिश होती है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो मेरे साथ हुआ ये ना हुआ होता, तो वो सारे इमोशंस आपके जुड़े हुए थे। तो पहली तो टिप यही है कि अपने हवास कंट्रोल में रखें, ठीक है, क्योंकि
آن لائن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سیف ہیں، اصل میں آن لائن ہم اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ انسیکیور ہیں. اس کی آپ مثال ایسے ہی لیں جیسے اگر امی سو رہی ہیں اور ان کے سرہانے، ان کے تکیے کے نیچے چابیاں پڑی ہوئی ہیں تجوری کی، تو ان کو بغیر بتائے دبے قدموں آنا، وہاں سے چابی نکالنا، تجوری کھولنا، اس میں سے کچھ نکال کے اور واپس چابیاں رکھ دینا، تو جب تک وہ سو رہی ہیں وہ کارروائی ہو چکی ہے. بالکل ایسے ہی سمجھ لیں کہ ہماری جو آن لائن آئیڈینٹی ہے، یعنی کہ انٹرنیٹ کے اوپر ہمارا تمام کا تمام ڈیٹا موجود ہے، وہ کسی نہ کسی کی ایکسس میں ہے. اب وہ ایکسس والنٹیرلی یعنی آپ کی رضامندی سے وہ نکال لیتے ہیں یا آپ کی رضامندی کے بغیر نکال لیتے ہیں. اب ابھی تو اس میں جنرل بات کروں گا نا کہ آپ کے یہ جو ساری انفارمیشن ہے جو سیکیور ہے، کہ سوال جیسے وہ علی بابا 40 چور والا سوال اپنا پاس کوڈ بتاؤ تو وہ غار کھل جاتا ہے. تو یہ سارے جو آپ کے کارڈز ہیں، کارڈ کے اوپر جو نمبر ہیں، ایکسپائری ڈیٹ ہے، سی وی ایم ہے، مدر نیم ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں. اور اس میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو کیمرے پہ نہ دکھائیں آپ، کیونکہ اگر یہ کارڈ آپ کا ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے، ایکٹیو ہے یہ. اس پہ ایسا یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی آپ کے پاس کوڈز ہیں جو کسی کو بھی اگر پتہ چل جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو وہ چوری کر سکتا ہے آپ کی جتنے آن لائن جو بھی ٹرانزیکشنز موجود ہیں. اس سے بچنے کا سادہ سا پہلی تو وہی ٹرک ہے کہ اپنے حواس قابو میں رکھیں. دوسری ہے کہ کامن سینس کی طرف جائیں. یہ جنرل ابھی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایکسپائری ڈیٹ یہاں ہے، یہ تو سب جانتے ہیں. جب آپ کو ملتا ہے کوئی بھی ڈیبٹ کارڈ ہے یا کریڈٹ کارڈ ہے، اس پہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. جیسے کہ بہت سارے آئی ڈی کارڈ پہ بھی بنی ہوتی ہے کہ یار اس ڈیٹ کو ایکسپائری ہو جائے گی. تو یہ لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو ہونے والا ایکسپائری اور نیا بنوانا ہے، تو ہم جاتے ہیں بینک میں اپنا نیا کارڈ بنوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بلاک اس وقت ہوگا جب ہم خود ہیلپ لائن پہ کال کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں بلاک کرانا ہے، ہمارا گم گیا ہے، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ. بلاک کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بینک بھی نہیں کرتا. اس کو کیا ضرورت پڑے، بزنس آ رہا ہے کلائنٹ کی طرف سے. یہ بتائیں. میں اس پہ بتاتا ہوں. دیکھیں، آپ کے پاس جس بینک کا بھی کارڈ ہے، جو مرضی، یو بی ایل ہے، بی او پی ہے، نیشنل بینک ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ایک آفیشیل نمبر ہے. ٹھیک ہے. جس پہ آپ ہیلپ لائن پہلی دفعہ آپ نے کال کر کے جیسے اے ٹی ایم اپنا ایکٹیو کروایا تھا. ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے اس نمبر کو اپنے موبائل میں سیو کریں. اچھا، یہ کارڈ پہ بھی یہ کارڈ پر لکھا ہوا ہے. یہ بیک پہ جائیں اگر آپ کارڈ کے پن نہیں دکھانا چاہوں گی اور اتنا چھوٹا چچنا منا سا لکھا ہوا ہے، بڑا باریک بینی سے لکھا ہوا ہے، تو بینک کا یہ جو ہے یہ ہیلپ لائن بھی اس پہ لکھا ہوا ہے. تو آپ کو جب بھی کال آئے گی تو اسی ہیلپ لائن سے آئے گی. بالکل. اور اس کے اندر اگر دیکھیں وہ کبھی بھی آپ سے ایکسپائری ڈیٹ پوچھتے ہیں نا، تو آپ نے بے شک آپ کو ہیلپ لائن سے ہی کیوں نہ کال آئے. ٹھیک ہے. یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، اس کو پلیز نوٹ کر لیجئے. ویسے تو آپ کو ان نون نمبر سے کالز آتی ہیں، کوئی بھی زونگ کا یا جیز کا نمبر ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسا بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ کال آتی ہے، جی ہم اسٹیٹ بینک سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کا اے ٹی ایم جو ہے بلاک کر دیا گیا ہے، اگر آپ ان بلاک کرانا چاہتے ہیں اس نمبر پہ کال کریں. اچھا، آپ کو یہ ایکسپائری ڈیٹ بتائیں. میں کہتا ہوں اچھا بلاک ہو گیا، کوئی بات نہیں، بلاک رہنے دیں. کہتے دیکھ لیں آپ کو پرماننٹ بلاک. میں کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس بہت ہیں، بند رہنے دیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ فراڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ کیوں ڈر جاتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے بینک آپ کو پرماننٹ بند کر سکتا ہے. نہیں بند کر سکتا. یہ انسانی کیفیت ہے، انسانی ایموشن ہے. ابھی آپ کو فوراً پتا چلے آپ کے بچے ہیں، خدا نہ خواستہ اسکول سے فون آئے کہ فوراً بھاگتی ہوئی فوراً اسکول پہنچے. آپ راستے میں وہاں پہنچتے پتہ نہیں کیا چیزیں ذہن میں آئیں گی. بالکل. تو انسانی یہ کیفیت ہے اور ایموشنز ہیں، سائیکالوجی ہے. اور یہ جو ہیکرز ہوتے ہیں یہ اسی سائیکالوجی کے ساتھ کھیلتے ہیں. جیسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہیکرز آپ کا فیس بک کیسے ہیک کر لیتے ہیں، تو وہ گیس کرتے ہیں کہ آپ نے پاسورڈ کیا رکھا ہوگا، آپ نے اپنی بیٹی کی برتھ ڈے رکھی ہوگی یا ایسی کوئی نمبر جو کہ آپ آسانی سے یاد کر سکیں، جس کو گیس کرنا آسان ہو. تو پہلے تو کامن سینس کی بات ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بینک مجھے کیوں کال کرے گا، وہ بھی کسی پرائیویٹ نمبر سے. کامن سینس. ٹھیک ہے. دوسرا، اگر بینک آپ کو کال کر بھی رہا ہے، بعض اوقات میں نے ایسا دیکھا ہے، ہم نے جب کچھ انویسٹیگیشنز کی، میرے ساتھ ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ بعض اوقات بینک کے اپنے امپلائیز اور خصوصاً اس میں سب سے زیادہ جو انوالو ہوتا ہے اس ریکٹ کے اندر، وہ یہ جو سم، یہ آپ کے موبائل فون کمپنیز کے جو آفیشیلز ہوتے ہیں جو آپ کو سم ایشو کر رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ وہ انوالو ہوتے ہیں. ان کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے، فون کر کے بتائیں گے جی آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر یہ ہے، آپ اس پتے پہ رہتے ہیں. آپ کہیں گے اچھا اس کے پاس تو میری انفارمیشن ہے، اس کا مطلب یہ آفیشیل بندہ ہے. وہ اصل میں انفارمیشن ان کو اکثر بینک کمپنیز نے، بینک جو موبائل فون کمپنیز ہیں انہوں نے پرووائڈ کی ہوتی ہے. ان ہر صورت میں آپ نے بالکل سیکیور، آپ نے بالکل کام رہنا ہے. ٹھیک ہے. بل فرض اگر آپ کا اے ٹی ایم بلاک ہو بھی گیا ہے، جو کہ بالکل ریئر کیس ہے، تب بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ خود بینک کی ہیلپ لائن پہ کال کرنی ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ مجھے ابھی کال آئی ہے کہ یہ میرا اے ٹی ایم بلاک کیا گیا ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, یہ پوچھنا ہے آپ نے. بالکل ٹھیک ہے. ایک صورت میں آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ اپنا ATM خود بلاک کروانا ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا, بہت چھوٹی سی ایک ٹرانزیکشن تھی. آپ کا جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے نا, اس پہ جب تک آپ فون نہیں کرتے ہیلپ لائن پہ, تب تک وہ انٹرنیٹ پہ نہیں چلتا. میرا مطلب سیکیور ہے اس حوالے سے کہ کوئی میری انفارمیشن لے بھی لے تو وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا. ایسا ہوا کہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے, اس نے میری ٹرانزیکشن کر لی جبکہ میرا ATM کارڈ کا انٹرنیٹ سیکشن ایکٹیویٹ نہیں تھا. میں نے بینک فوراً کال کی, ان کو کمپلین ریکارڈ کروائی کہ میرا تو انٹرنیٹ سیشن ایکٹیو نہیں ہے, پھر آپ نے کیسے یہ پیسے کاٹے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا یہ وہ. میں نے کہا اسے فوراً بلاک کریں. اس کا مطلب میرا یہ کارڈ نمبر لیک ہو چکا ہے کہیں, اور اب اس سے بڑی کوئی اماؤنٹ بھی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. آپ اسے فوراً بلاک کریں اور مجھے نیا کارڈ بھیجیں. اس کارڈ کو فوراً میں نے توڑ کے پھینک دیا. کچھ دن بے شک لگتے ہیں, لیکن اگر آپ کو ذرا سا بھی شک ہو کہ کسی کے پاس آپ کا نمبر چلا گیا ہے اور یہاں پہ کہیں بھی لیک ہو گیا ہے, تو آپ نے فوری طور پہ اس کو بلاک. کیونکہ آن لائن جب ہم پرچیز کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی, تو ہم اپنے ڈیبٹ کارڈ کا کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں, کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور کریڈٹ کارڈ کے نمبر جو ہے دے رہے ہوتے ہیں, میں اس پہ ضرور بتانا چاہوں گا سیفٹی پروسیجر, پھر اگر یعنی کہ اس پہ پورا ہماری تفصیل سے بات ہو سکتی ہے, لیکن اس سے پہلے یہی کہ آپ نے سب سے پہلے تو بچنا کیسے ہے. ٹھیک ہے, کامن سینس کی یہ ساری باتیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے بچنا کیسے ہے. یہ بھی ایک طویل ہے. پہلے تو ہو گیا, ہمارے ساتھ کسی نے وہ کہتا ہے نا ہاتھ کھیڑ لیا, پنجابی کا ہے یا اردو کا سرائکی کا لفظ ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے, اب ہم نے بچنا کیسے ہے. اب ایک مرتبہ تو ہو گیا آپ کے ساتھ, پھر آپ کو احساس ہوا, اب آپ ہی کیوں جو ہے اس کا وکٹم بنے. میں نے اس لیے مثال دی, اس لیے بتایا, شاید میں نہ بتاتی, لیکن میں 2-3 دن سے مجھے کھلبلی مچی تھی. یعنی بتانا چاہیے, یعنی ایک پڑھی لکھی خاتون ہے جس نے ماسٹر کیا ہوا ہے, ٹیچر ہے, پڑھا رہی ہے ماشاءاللہ بڑے ہائی فائی اسکول میں, تو اس کا یہ حال ہو گیا. تو وہ سمجھدار بھی ہیں اس حوالے سے. یعنی ویسے ہو کچھ نہیں سکتا, لیکن پھر بھی اگر ایک پروسیجر کو فالو کرنا چاہیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو 50,000 گئے ہیں وہ گئے کہاں ہیں. کیا وہ کسی بینک اکاؤنٹ میں گئے ہیں یا اس سے آن لائن کوئی شاپنگ کی گئی ہے. اگر آن لائن ٹرانزیکشن ہوئی ہے, بینک ٹو بینک ہوئی ہے, وہ کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن یعنی ہوئی ہے, تو اس کا بھی ریکارڈ ہے کہ وہ گئے کس کے پاس ہے. سائبر کرائم یونٹ ہے FIA کا, اس کو رپورٹ کریں. اسی طرح سے مطلب ان کو آپ صرف سائبر کرائم یونٹ کو ہی اگر آپ ای میل کر دیتے ہیں اور ان پہ کیس یعنی کہ فائل کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, یہ میرا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے, اور اس دن اتنے بجے یہ کال, فون نمبر یہ تھا. فون نمبر سے بھی تو ٹریس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بینک جو ہے, بینک اس پہ ذمہ داری نہیں لیتا. وہ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو پہلے بتایا تھا, ہم نے تو ہر مہینے آپ کو جو میسج میں بتا رہی تھی, بینک کے آ رہے ہوتے ہیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے خبردار اپنا پن نمبر جو ہے کارڈ کا شیئر نہیں کرنا. تو ہم تو آپ کو پہلے ہی بتا رہے تھے, وارن کر رہے تھے, اور آپ سن نہیں رہے تھے. یہ ہو گیا نا بینک تو پھر اس میں ہیلپ آؤٹ بھی نہیں کرتا. لوگوں کے کتنے لاکھ جو ہے, 5 لاکھ میرے ایک اور جاننے والے بھائی کا جو ہے غائب ہو گئے اسی طرح اکاؤنٹ میں, اور یہی سارے انفارمیشن دیتے غائب ہوا, اور اس کو آج تک ملا نہیں ہے. اب ملنا کیسے ہے, یا ملیں گے یا نہیں ملیں گے, اس پہ بات کرتے ہیں. چلتے ہیں جناب ادھر, ہم اشرف جاوید صاحب کی طرف, ان سے جانتے ہیں. ماشاءاللہ یہ RJ بھی کہہ سکتی ہوں, اور ریڈیو نیوز جو ہے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, سانگ بھی لکھتے ہیں. تو کچھ سننا چاہیں گے, لکھتے جو ہیں ماشاءاللہ, کچھ نظم کے انداز میں سنائیں گے, غزل کے انداز میں سنائیں گے, کس انداز میں سنائیں گے؟ نظم ہے جو اکثر سنا کرتے ہیں سامعین سریکی میں, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. جی ضرور. میرے وانگوں اوندی ویتاں نکی جئی ایک وستی ہو سی. میرے وانگوں اوندی ویتاں نکی جئی ایک وستی ہو سی, نکا جیاں ویڑا ہو سی, ویڑے وچ ایک ٹالی ہو سی, ٹالی بختاں والی ہو سی, ٹالی چھاواں والی ہو سی, ٹالی تلے باندھا ہو سی, پتے کیویں راندا ہو سی. بیٹھے بیٹھے کیا سوچینا, دل کو ایویں متی لینا, کہیں ویلے وقت سویلے اوندا بوہا ون کھڑکے ساں, اوندے رلے چھاویں باساں, بھوریاں والی چوری کھاساں. ولوی دلیں جھورا اٹھتم, دکھ زورا اڑزورا اٹھتم, پتے ملسی یا نہ ملسی, دیکھتے کھلسی یا نہ کھلسی, چھاویں باسی یا نہ باسی, چوری کھاسی یا نہ کھاسی. اچھا, یہ محبوب کی یاد میں ہے, یہ کسی پیارے کی یاد میں ہے کہ میری طرح جب یہ ویڑا لفظ جو ہے سرکی دا لفظ ہے پیا, اور اس کا اردو میں جب میننگ کرتے ہیں تو سہن کو کہتے ہیں.
सीधी सी बात है, सहन में एक दरख्त का होना, उसके पत्ते गिरना, और वो चूरी सराइकी में बहुत ज्यादा खाई जाती है। मियां मिठू वाली चूरी जो होती है हमारी माएँ बचपन से हमें खिला रही होती है चूरियाँ, और ये वही मियां मिठू हम लोगों ने शायद नहीं खिलाई होगी, लेकिन मुझे याद है कि जब मेरा फर्स्ट बेबी था तो मैं भी यही खिलाती थी, क्योंकि माओ से हमने चूरियाँ खाई, तो आगे भी हमें यही होता है कि असली घी डाल कर चूरियाँ खिलाने बच्चे जो है सेहतमंद बनते हैं। तो ये अपनी किसी प्यारे को याद कर रहा है कहीं जाकर, क्या ऐसा दो आखिरी लाइनें मुकम्मल होना है अभी। जी जी जरूर। पत्ते इन्हें मूंझा रासा, पत्ते वेड़ा खाली होसी। जबरदस्त। तो ये हमारा एक जो कल्चरल बिल्कुल हमारी सकाफत सेटअप चल रहा है, विरासत में हमें जो सकाफत दान होती है उसको हम साथ लेकर आगे चलते हैं, और उसमें अपने उस एरिया एंड इरा दोनों का हुस्न मौजूद होता है। अब अगर हम वहां से शहर की तरफ हिजरत भी कर जाएं, फिर भी हम उन शेड्स को साथ लेकर आते हैं। जब नज्म हम लिखेंगे तो सब जरे के वो शेड्स आएंगे। आप जब मराजत करते हैं शहर में, काफी अरसा आपने देहात में गुजारा होता है और शहर में थोड़ा अरसा गुजरा होता है, आपने नोट किया होगा कि हम जब ख्वाब देखते हैं तो वो गांव के ख्वाब होते हैं, शहर का ख्वाब कम आता है। जहाँ आपका बचपन गुजरा होता है वो बचपन की यादें कभी शायद धुंधली हो जाती हैं, लेकिन जाती हैं। ख्वाब वहीं के आते हैं, है ना, ख्वाब वहीं के आएंगे, आप उन्हीं चीजों को देखेंगे। ऐसे ही जिस सकाफत के साथ आपकी जिंदगी गुजरी है तो वही चीजें आपको अच्छी लगती हैं। बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल। फिलोसफिकल अगर मैं ये कहूँ, जहन को अगर आप देखें ना, बहुत सारे कमरे हैं जहन के अंदर, और उसकी अगर आप दरवाजा खोलेंगे तो बाहर दो ही चीजें मिलेंगी, या बाग होता है या सहन होता है। बिल्कुल। तो हम फितरत के साथ जुड़े हुए हैं, कुदरत का जो एक निजाम है वही। अब क्या जुड़े हुए हैं, वो पीपल के दरख्त जो हमारे बचपन में हुआ करते थे, वो टहनियाँ जिन पे हम झूले बांध कर, याद होकर रस्सियों से बांधते थे और एक तख्ता सा लगा देते थे लकड़ी का, और उससे बार वही उस पे भी जो है हम लोग कपड़ा रख देते थे और बैठ जाते थे, झूला झूल रहे होते थे रस्सा, याद होगा। कजन जो है लड़ रहे होते थे, नहीं अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, तो कितना अच्छा लगता था ये सारी चीजें, ये जो सहन है, ये दरख्त है। अब मियाँ मुझे कह रहे थे यार पीपल के दरख्त, मैंने कहा यहाँ तो मिलते नहीं है। अब देखें नई जो कॉलोनीज बनी हैं, तो आप देखें लाखों दरख्त काटे जा चुके हैं, 7 लाख या 9 लाख के नजदीक दरख्त काटे गए हैं। मुल्तान के मज़ाफ़ात में तकरीबन दरख्तों का सफाया हो गया, खास तौर पर आम। तो अगर काटे गए हैं, मैं ये नहीं कहता कि क्यों काटे गए हैं, ठीक है कट गए, नए आम लगाएं। बहुत सारा रकबा पड़ा है, थल में पड़ा है, जलालपुर में पड़ा है, तो मज़ाफ़ात में मुल्तान के आप नए आम या नए पीपल बर्ड आप लगा सकते हैं। और सरसब्ज मुल्तान के हवाले से भी मुहिम चल रही है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इधर गवर्नमेंट विलायत एंड ग्रेजुएट कॉलेज में। कल हमारे कमिश्नर साहब वहाँ तशरीफ लाए और पीपल के ही वहाँ दरख्त हमने लगाया, पीपल से मुझे याद आया। तो बहुत अच्छा लगा कि वो पीपल जो बहुत अरसे से हमने नहीं देखा था, वो कहीं से लेके आए वो दरख्त और हमारे कॉलेज में लगाए गए हैं। और जो फलता फूलता है, बहुत ज्यादा छांव देता है, और परिंदों को रिस्क देता है। बहुत वो दरख्त लगाए, आप देखें कोनो हम लगाते हैं तो वो रिस्क नहीं दे रहा, फल नहीं दे रहा। बिल्कुल। लेकिन वो पौधे लगाए, जामुन लगाए या पीपल लगाए, जिनके ऊपर फल आता है तो परिंदे खाते हैं, परिंदे मर रहे हैं हमारे। बिल्कुल। इस पर मजीद बात करते हैं नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और जनाब बिल्कुल अशरफ जावेद साहब से बात हो रही थी, PhD भी कर रहे हैं, उर्दू में कर रहे हैं, सराइकी को भी साथ लेके चल रहे हैं। मेरा थीसिस सबमिटेड है। अच्छा। पाकिस्तानी उर्दू नज़्म माहौलियाती तनाजुराती मुतालिया। सही, इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक, जबरदस्त। लेकिन ज्यादातर सराइकी में काम कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, जो नज़में हैं, जो शेर व शायरी हो सराइकी में कर रहे हैं। जी, रिसर्च का काम है, अपनी जबान में कर रहे हैं, फिर सराइकी में क्यों नहीं किया आप? यही बात सराइकी में कर रहा हूँ, मादरी जुबान भी सराइकी है, और जो मेरा तहकीक का काम है या शायरी है वो सराइकी में है, मेरे गीत भी सराइकी में है जो मैंने लिखे हैं। ठीक है। और 6 सॉन्ग आपके गाए भी गए हैं? जी, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से 3 ऑन एयर जाते हैं और 3 PTV होम से ऑन एयर जा रहे हैं। ठीक है। तो लिख रहे, सिलसिला चल रहा है लिखने? जी, बाकायदा चल रहा है। ठीक है। लेकिन ये खुदादाद सलाहियत है, ये जबरन नहीं होता। 6 महीने कुछ नहीं लिखा जाता, फिर जब लिखा जाता है तो एक बारिश सी हो रही होती है, हम खुद हैरान होते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है।
تو یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو آپ کے پاس دل ہونا چاہیے، ایسی زمین ہو جو اس بارش کو جذب کرنے والی ہو. بالکل. اور پھر فصل دینے والی ہو. بالکل. زبردست زبردست، بہت خوب بات کی. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نواز. ہمیں خیال کیوں نہ آیا کہ ہم بچ جاتے. اب بتاؤ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو ایک ایکسپیریمنٹ آپ کر لیں، آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کی ساری آئیڈینٹی جو ہے وہ سب سے پہلے کہاں سے چوری ہو رہی ہے. اور ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کا موبائل فون پڑا ہوا ہے، بے شک انٹرنیٹ آف ہے، ہر چیز آف ہے. آپ اس کے اوپر ابھی ہم 2-4 کوئی کی ورڈز بول دیتے ہیں، جیسے آپ کہیں میں نے پرنٹڈ شال لینی ہے کوئی، یا کل رات میں ہم کہہ رہے تھے ٹی سی ایل کی LCD لینی ہے، یا جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ یار آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے سوچ سے. اب تو سوچ کے ساتھ بھی آپ کے مطلب اس پہ بھی ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں. آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایڈ آپ کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو پہلی چیز تو اس بات کو دیکھیں کہ آپ کا موبائل فون سب سے بڑا چور ہے. آپ کے اس میں ایسی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں اور ایسا سافٹ ویئر ہے کہ آپ کی بغیر اجازت کے وہ جو مارکیٹنگ کی کمپنیز ہیں وہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ اس ڈیٹا کو لے رہی ہیں اور آپ کا انٹرسٹ آپ کے سامنے شو کروا رہی ہیں. اب یوٹیوب دیکھ رہی ہوتی ہیں، آپ کو وہی ایڈ شو ہو رہے ہوتے ہیں. فیس بک سرف کر رہی ہیں، آپ کو وہی ایڈ شو ہو رہے ہوں گے جو ابھی آپ نے سوچ رہے تھے یا بات کر رہے تھے کسی سے. بالکل. اور اس کے ساتھ آپ نے اس سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو سیکیور، آپ کی جو سینسٹیو قسم کی انفارمیشن ہے وہ آپ نے ہرگز آن لائن سٹور نہیں کرنی. مثلا آپ نے اب تو ہر ایپ کو جب ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے تو ہماری ساری انفارمیشن مانگ رہتا ہے، فون نمبر. بالکل. جیسے ابو نے نا کہا کہ نا کریڈٹ کارڈ کا بل اس مہینے کا بھر دو، آن لائن بھر دو، میں بینک نہیں جاتا. اور انہوں نے مجھے نا اپنے کریڈٹ کارڈ کی پکچر واٹس ایپ کر دی. میں نے کہا فوراً ابو یہ ڈیلیٹ کریں، اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پکچر آپ نے مجھے بھیجی ہے، لیکن مجھے بھیجنے تک ہمارے درمیان جو وہ پوری کمیونیکیشن ہے وہ کہیں بھی انٹرسیپٹ ہو سکتی ہے اور وہ نمبر آپ کا کہیں بھی لیک ہو سکتا ہے. اس کے بعد موبائل میں جو آپ کی تصویریں یا ویڈیوز ہوتی ہیں وہ سیف نہیں ہوتی. تو آپ نے اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر، ایکسپائری ڈیٹ، CVM یہ کہیں بھی آن لائن سٹور نہیں کرنا. اگر آپ کو نہیں یاد رہتا ٹھیک ہے، آپ لکھ کے کہیں پہ رکھ لیں، کہیں پہ اپنی الماری وغیرہ میں جو آف لائن ہو. آن لائن آپ نے کہیں پہ سٹور نہیں کرنا، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے اپنے پاسورڈز وغیرہ پریڈکٹیبل نہیں رکھنے. عموماً بینکس کے پاسورڈ ہوتے ہیں جی بڑے بیٹے کی برتھ ڈے رکھ دو، یا آپ کوئی بھی ایسا نمبر، اینیورسری ڈیٹ رکھ دو، کوئی بھی ایسا نمبر مطلب رکھ دیتے ہیں. آپ نے کوئی ایسا نمبر رکھنا ہے جو پریڈکٹیبل نہ ہو، یعنی کہ جو رینڈم نمبر ہو، اے کے بعد ڈی لگا دیں، ڈی کے بعد ای لگا دیں، کچھ بھی ایسا مطلب نہ. اور نمبرز کوئی ایسے ہوں جن کی کوئی تک نہ بنتی ہو. لیکن ہم ایسا کرتے نہیں، ہم اتنے سادہ سے پاسورڈ لگاتے ہیں. میرا اپنے سارے جو بینک اکاؤنٹ ہے اتنے سادہ سے پاسورڈ ہے، میں خود حیران ہوتی ہوں کبھی کبھی کہ یار. تو اس کو میں یہ وہی کروں گا، یعنی ہم کہتے ہیں بھول جائیں گے کیا کریں کیا کرنا کیا ہے. فورگیٹ پاسورڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے موبائل فون نمبر کے اوپر کوڈ وغیرہ آ جاتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن پاسورڈ جو ہے اپنا اسٹرانگ رکھیں کیونکہ اس کو ہیک کرنا سب سے آسان ہے. اچھا، اس کے بعد یہی جو آپ کے کوڈز آ رہے ہوتے ہیں، بہت دفعہ فون آتا ہے آپ کو، ایک بڑا لاچار قسم کا وہ کہے گا جی میں مزدور ہوں فلاں جگہ، یہ وہ غلطی سے آپ کے نمبر پہ نا پیسے آ گئے ہیں، 2000 آ گئے ہیں، تو یہ کوڈ آیا ہوگا، یہ پلیز بتا دیں. وہ دکان والے سے بات بھی کرے گا کہ ہاں اس نے ابھی کرایا تھا، تو اگر آپ ہاں وہ مرضی ہے آپ کی، آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ کی اپنی ذمہ داری پہ کریں گے. آپ کہیں گے اچھا وہ رو رہا ہوگا مجبور، یہ وہ آپ کہیں گے اچھا چلو یار چلو میں بتا دیتا ہوں. وہ آپ کوڈ بتاتے ہیں، وہ عمومی طور پہ آپ کا OTP ہوتا ہے، ون ٹائم پاسورڈ. عموماً جیسے آپ بینک میں لاگ ان کرتے ہیں تو بینک سیکیورٹی یہ رکھتا ہے نا کہ آپ سے ون ٹائم پاسورڈ مانگتا ہے، آپ کو موبائل پہ بھیجتا ہے کہ کیا یہ واقعی آپ ہیں یا کوئی فراڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ وہ بھی بتا دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ اب وہ اندر انٹر ہو گیا، سمجھ لیں تجوری کھلی پڑی ہے، اس میں جتنے پیسے نکالنے ہیں وہ نکال کے لے جا سکتے ہیں. یہ کچھ آپ کے پاس سینسٹیو باقی انفارمیشن اپنی سیو رکھنے کا طریقہ وہی ہے کامن سینس. دوبارہ میں طریقے ہزاروں بتا دوں گا، ہیکر جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نکال لیں گے. آپ کے پاس طریقہ صرف وہی ہے، کامن سینس یوز کریں. یہ سوچیں کہ بینک مجھے کیوں کال کرے گا، بینک مجھے یہ آپ کے 3-4 جو کامن فراڈ چل رہے ہیں، ARY جیتو پاکستان، آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس طرح کے 2-3 چل رہے ہیں، اور اس سے آپ کو یہ انعام نکلا ہے، اتنے گولڈ نکلا ہے، اتنے پیسے نکلے ہیں، اس نمبر پہ کال کریں. تو آپ بعض اوقات ایسا بھی پھر ہوتا ہے. ایک یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ فون کرتے ہیں، وہ آپ سے فراڈ کی بات نہیں کر رہے ہوتے،
وہ آپ کو کہہ رہے ہیں یہ آپ کا انعام نکلا ہے اور یہ آپ نا یہاں سے وصول کر لیں. آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. آپ اچھا پہلے وہی سوچیں گے آپ کے اچھا یہ فراڈ ہے, آپ ان سے بات چیت کریں گے, شاید یہ پیسے مانگے گا, وہ نہیں مانگے گا, وہ کہیں گے نہیں کوئی پیسے نہیں, بالکل نہیں. ایسا ہی ایک حادثہ یار میں بتا دوں وقار, کراچی میں کل ایک بچی کے ساتھ ہوا اور اس کے ساتھ جو ہے ریپ ہو گیا معذرت کے ساتھ, اور وہ یہی لالچ دیا آئیں اور یہاں اس جگہ پر آپ کو انعام دیا جائے گا. تو یار اس طرح بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی دیکھیں کاسٹ کہیں نہ کہیں پہ آپ پے کر رہے ہیں, پیسے آپ کی کوئی کسی نہ کسی چیز کوئی نہ کوئی قیمتی چیز آپ کی جا رہی ہے, آپ نے اپنے دل و دماغ جو ہے بس وہ کھلے. یہ جو لالچ ہے نا یہ بہت بری بلا ہے. جب ہم پڑھتے تھے نا کہانیاں, آپ تو لکھتے ہیں کہانیاں نظمیں, تو واقعی یہ ایسا ہی ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہے اور یہ بتانا ضروری ہے. ہمارے ٹائم میں تو یہ سٹوریز ہوتی تھیں اور پڑھایا جاتا تھا اور کتے کی مثال دیتے تھے, وہ جو ڈاگ تھا گریزی ڈاگ اور یہ وغیرہ اور اس طرح, لیکن آج کل وہ کہانیاں نہیں چل رہی. تو یہ ہر دور میں نئے طریقے ہو گئے. اچھا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ایک سیفٹی میئر ہے جو آپ کو اختیار کرنا چاہیے. آپ ہر بینک میں نا عموماً ایک سپلیمنٹری ڈیبٹ کارڈ بنتا ہے. ایک تو آپ کا یہ پرائمری ڈیبٹ کارڈ اے ٹی ایم کارڈ ہے, اس کے علاوہ ایک سپلیمنٹری بنتا ہے عموماً وز کارڈ کے نام سے یا پری پیڈ کارڈ کے نام سے عموماً ہوتے ہیں, جس میں آپ جتنے لوڈ, جیسے شوہر بیوی کو بنوا کے دے دیتا ہے کہ تم نے شاپنگ کرنی ہے, لیکن اس کے لیے ہم لمٹ رکھ دیتے ہیں, لمٹ ہوتی ہے, لمٹ تک ہی یہ بالکل. اور عموماً اکثر بینکس میں ہوتا ہے کہ پری پیڈ ہوتا ہے. میں وہ یوز کرتا ہوں, ورچوئل وز کارڈ ہوتا ہے کہ مجھے انٹرنیٹ پہ مثال کے طور پہ 1000 روپے کی ٹرانزیکشن کرنی ہے, میں اسی وقت لوڈ کرتا ہوں اس میں اور وہ کارڈ میرا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر وہ لیک ہو بھی جاتا ہے تو میرا 1000 روپے کا نقصان ہوگا, نہ کہ میرا پورا اے ٹی ایم میں جتنا میرا بیلنس پڑا ہو 1,00,000 2 لاکھ اس کا نقصان ہوگا. تو یہ ضرور آپ اختیار کریں کہ سپلیمنٹری کارڈ فوری طور پہ بنوائیں, ہر بینک سے بن جاتا ہے. آپ انہیں کہیں کہ مجھے ورچوئل وز کارڈ بنانا ہے یا سپلیمنٹری کارڈ, ایکسٹرا کارڈ یعنی کہ جس پہ لمٹ لگی ہو کہ اتنی اس کی لمٹ ہے ڈیلی کی یا منتھلی کی, اس پہ کوئی نہ کوئی لمٹ لگی ہو. اس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا نقصان منیمائز بھی کر سکتے ہیں اور فوری طور پہ آپ کو جہاں بھی لگتا ہے کہ یہ کہیں پہ لیک ہو گیا ہے, کسی نے ایس ایم ایس کر دیا ایک دوسرے کو, یا اس کو فوراً بلاک کروائیں, نیا بنوائیں. اچھا یہ بہت زیادہ ہونے لگ گیا پچھلے دنوں. ابھی تو کبھی کبھی سننے کو ملتا ہے, لوگ میں سمجھتے اویئر ہو گئے, لیکن پھر بھی جو ہے ایسے نوسر باز پھر بھی تیز ہے, سائبر کرائم پھر بھی ہو رہا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اس وقت ذہن میں اتنے معاف ہو جاتے ہیں کہ اندازہ نہیں ہوتا. جب ہم نے ان کو کہا کہ اسسٹنٹ لا کو کہ آپ کو ہو کیا تھا, اتنی انفارمیشن مانگ رہا ہے, کتنی شک تو مینوں بھی ہوا. لیکن وہ لالچ کی جو آپ کی انسٹنکٹ ہے وہ غالب آ جاتی ہے. اچھا اس طرح آن لائن بھی بہت سارے آج کل جو ہے کام ہو رہے ہیں اور وہ اسی طرح کے ہو رہے ہیں. آپ اتنے انویسٹ کر دیں, آج کل بہت ایکٹیو ہے, آج کل یہ بہت ایکٹیو, اور ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں, کچھ ٹائم کے لیے ہمیں کچھ مل تو جائے گا. ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے بند کر کے یہ کام بند کر دیتے ہیں یہ لوگ, کچھ عرصے کے لیے ایکٹیو ہوتے ہیں پھر اس کے بعد نہیں چلتے, تو کچھ کما لیں گے. یہ جو ابھی ڈالر نہیں آ رہے ہوتے ہیں, یہ کیا آج کل, یہ کیا اس کی ریئلٹی کیا ہے, کیا ایسا کرنا چاہیے؟ وہ انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں آپ سے 23,000, لمٹ اتنی ہے 30,000. اچھا اس میں نا بڑا آسان ہے, دیکھیں جیسے کہتے ہیں نا ہر تالے کی چابی ہوتی ہے, ویسے ہر حل کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس یعنی کہ جو سہولت موجود ہے اس کو آپ سے چرانے کا کوئی نہ وہ حل فل انفارمیشن ہے. ہاؤس نمبر آپ کا لے رہے ہیں, آپ کا نام لے رہے ہیں, آپ کے پاس جو آئی ڈی کارڈ میں ساری انفارمیشن ہے آپ ان کو دے رہے ہیں. وہ میں بتا چکا ہوں بہت ساری جگہوں پہ. کیا کرنا چاہیے, لوگ کر رہے ہیں آج کل. اکثر کمپنیز ہوتی ہیں جیسے آپ سم نکلوانے جاتے ہیں, آپ نے آئی ڈی کارڈ کی کاپی بغیر کراس کیے دے دی, ٹھیک ہے, اب وہ آئی ڈی کارڈ اس کے پاس ہے, وہ اس کو جتنی مرضی کاپیز کرا کے جہاں مرضی یوز کرے, یا اس کی انفارمیشن وہ اپنے ساتھ والے کسی کو دے دے اور وہ آپ کو کال کر کے وہ جیسے مرضی آپ کو لوٹ لے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ کئی دفعہ, میرے ساتھ ایون ایسا ہو چکا ہے کہ مجھے کال آئی اور کہا کہ آپ کی سم کے اوپر یہ نمبر ہوگا, سم پہ نا کوئی وہ ایک سیریل نمبر سا بنا ہوتا ہے, اگر آپ کی سم پہ یہ نمبر موجود ہے تو آپ کا اتنے لاکھ کا انعام نکلا ہے, آپ چیک کر کے دوبارہ کال کریں. میں نے واقعی نکال کے چیک کیا تو میری سم کے اوپر وہ سیریل نمبر موجود تھا. اب میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس کے پاس یہ سیریل نمبر کہاں سے آیا. جب میں نے اس کو پھر ٹریس کیا تو وہ اس فرنچائز کا بندہ تھا جہاں سے میں نے وہ سم لی تھی. اس طرح کے فراڈ ہوتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی, انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, پہلے آپ ریئل اسٹیٹ میں کرتے تھے, کوئی زمین خرید لیا, کوئی اس طرح کی, ایسے ہی آن لائن انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, صحیح بھی ہوتی ہیں غلط بھی ہوتی ہیں. آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ کے بدلے میں آپ کو کتنا مل رہا ہے. ٹھیک ہے,
आपको मिसाल के तौर पे कहा जाता, मसलन कहा जाता है और लालच पे पड़ रहे हैं और डाल रहे हैं, पीपीसी साइट्स भी इन्हें जैसे कहते हैं पे पर क्लिक, कि आपका 10,000 का अकाउंट है और आपने एक दिन के अंदर 15 क्लिक करने हैं और आपको महीने बाद 10,000 के साथ आपको 6,000 मिलेगा। इसका आप सोचते हैं यार दूसरे महीने ये तो पैसे पूरे हो गए, और उसके बाद हर महीने 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह फिर आप सोचते हैं बड़ा अकाउंट ले लेते हैं, 20,000 ले लेते हैं, 50,000 ले लेते हैं। अब उसमें होता क्या है, वो चल रही होती है, ये होती है पोंजी स्कीम्स, ठीक है। क्या हुआ, मैंने आपको कहा आयशा ऐसा करें कि ना 50,000 मुझे दें और आपको ये अकाउंट होगा और 20,000 महीना मिलेगा। आप सोचेंगे तीसरे महीने मेरे पैसे पूरे, उसके बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अच्छा, एक साल तक आपको पैसे पूरे मिलते रहे, एक साल में हो गया आपका 2,40,000 सिर्फ 50,000 के बदले, ठीक है। आपने अपने इर्द गिर्द, आपने अपने शो में बैठ के बता दिया, अपने इर्द गिर्द 4 लोगों को बता दिया, ज्यादा कमीशन मिल रहे हैं। लोगों ने कहा ये महंगा मोबाइल कहाँ से लिया, आपने कहा वहां से लिया मैंने। आप 4 लोग और ले आई, वो 4 लोग 4 और ले आए। अगर आप एक्सपोनेंशियली इसको देखें ना ग्रोथ, तो एक साल के अंदर ये तकरीबन 40 लाख लोग बनते हैं। अगर मतलब आइडियली ये चलता रहे, 40 लाख नहीं होते 1 लाख लोग भी आते हैं। अब मेरे पास आ रहे हैं 50,000 में से 20,000 मैं आपको दे रहा हूँ, अगले महीने एक और 50,000 आया, उसमें से मैंने 20,000 आपको दे दिया। ये होती है कि जिस वक्त आपका आमदन आपकी आमदन कम हो जाए, यानी जो ले रहे हैं आप वो कम हो जाए और आपको देना ज्यादा पड़ जाए जिस महीने, उस महीने वो कंपनी बंद हो जाती है। इसके बहुत सारी फ्रॉड्स हुए हैं पिछले कई सालों में। मसलन एक कंपनी मेरे सामने बंद हुई, मैं सोच रहा था कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूं, बहुत बड़ी कंपनी थी और उस महीने उन्होंने लोगों से इकट्ठा किया 64 करोड़ रुपया, लेकिन उनको पे करना था 130 करोड़, ठीक है, डबल से ज्यादा पे करना था। उस महीने वो कंपनी 64 करोड़ लेके गायब हो गई, ठीक है। ये होता है पैसे में से पैसे दे रहे होते हैं। आपने अगर काम करना है, यानी इस पे फिर एक पूरा अलग से शो हो सकता है कि ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं। आपने बस ये देखना है कि उस पैसों के बदले आपको एक तो वक्त कितना लगाना पड़ रहा है, ठीक है, कंपनी को क्या फायदा हो रहा है, जिस कंपनी में आप लगा रहे हैं वक्त, उस कंपनी को क्या फायदा हो रहा है, क्या वाकई कोई कस्टमर की डीलिंग हो रही है या सिर्फ पैसों का ही लेन देन हो रहा है। इस पे पूरा फिर शो हो सकता है, पूरा शो हो सकता है और इसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। अशरफ सिर्फ आते हैं, आपसे जानते हैं, माशाल्लाह न्यूज भी पढ़ते हैं रेडियो पर, स्रैकी भी पढ़ रहे हैं? स्रैकी उर्दू दोनों पढ़ता रहा हूँ, आजकल नहीं पढ़ रहा, लेकिन एक तवील अरसे तक कंपेयरिंग भी करता रहा हूँ रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से। अब टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। अभी रमजान शरीफ से पहले तक तो मैं ऑन एयर जाता रहा हूँ, स्टेशन डायरेक्टर हैं कौसफ समरीन साहबा के साथ रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से, तो अब नहीं कर रहा। ठीक, अब वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, या थक गए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि एक टाइम एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा कहते हैं कि यार रूटीन बन गई है, रोज आना है, रोज करना है। तो मैं भी सोचती हूँ कभी ब्रेक लेना जरूरी होता है, तो हर चीज में ब्रेक जरूरी होता है। कुछ वक्त के लिए बंदा ब्रेक ले ले तो बंदा फ्रेश हो जाता है। ये ज्यादा जानते हैं आईटी एक्सपर्ट। इन बेचारों को भी जो है सारा दिन बैठे हैं, ये लैपटॉप लेकर बैठे हैं, पीसी पे बैठे हैं, तो कभी टाइम आता है यार जब ब्रेक की जरूरत पड़ जाती है। और जैसे अब हमें लग रहा है कि अब ब्रेक पर हमने जाना है, तो हम भी ब्रेक लेते हैं। और नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। अशरफ साहब से बात हो रही है और तालीम की अहमियत पे बात करते हैं। और यही बात है, तालीम है, शऊर नहीं, कहीं हमें पता नहीं यार। एजुकेशन तो है हमारे पास, लेकिन फिर जब हम इस तरह के लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, और बात ये है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद तो किस चीज़ की कमी है, मैं ये समझती हूँ शऊर की कमी है, जिसे मैं कह रही थी। कहीं आपकी बात ठीक है, एक तो जहालत है, हाँ, दूसरा तरबियत की कमी है। बिल्कुल, तालीम एक अलग मामला है। तालीम का मामला चलता है जानने की हद तक के मालूमात कितनी है आपके पास, इल्म कितना आप रखते हैं। असल बात होती है कि आप उस इल्म पर साबित कदम कितने हैं। यूरोप अगर आज बुनियादी जो तरबियत उनकी है हमसे ज्यादा आगे है, तो इसी वजह से है कि उनके यहाँ तरबियत बहुत मजबूत है। उन्हें प्रैक्टिकली पता है कि आगे आने वाले अदवार में हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं, तो बेईमानी नहीं करते। वो एक शॉप है तो वहाँ सारी चीजें पड़ी हैं, आप जाएंगे डॉलर डालेंगे, जितनी सब्जी है रेट्स लिखे हुए हैं वो उठाएंगे, पैक करेंगे, या पैक पड़े हैं, बंदा नहीं है, गैब है वहां से, बंदा क्या कर रहा है, अपने खेतों में काम कर रहा है। आप वो चीज लेंगे ईमानदारी के साथ, कार में रखेंगे, डॉलर डालेंगे, बॉक्स में चले जाएंगे, कोई बेईमानी नहीं।
آپ تصور کر سکتے ہیں پاکستان میں ایسی کوئی شاپ چلے گی؟ 1 گھنٹہ بھی نہیں چل سکتی. ساری سبزیاں کوئی اٹھا کے لے جائے گا. یہاں تو گھروں کے باہر سے گملے اٹھا کے لے جاتے ہیں, پھول لگے ہوئے ہیں اس کے اندر, پودے لگے ہوئے ہیں, تو جا رہے ہیں. زیادہ ضرورت ہے, کیا کریں, اب نیڈی ہے نا ہم لوگ, کیا کر اس میں بنیادی یعنی ہم رچتے نہیں ہیں. یعنی شکر کر لیں, حالانکہ ہمارے مذہب نے, ہمارے اسلام نے شکر پہ کہا ہے اتفا کر لو, تو ہر چیز. ایک تو ہم نا میٹیریلسٹک بہت ہو گئے ہیں, دھوکہ ہم نے سیکھ لیا دینا. بالکل. دوسرا, تربیت میں جو مذہبی ہماری تعلیم ہے وہاں تربیت موجود ہے, اس کو ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا. قرآن کو ہم نے رکھ دیا زیارت کے لیے, یا بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے تو اس کے سر کے اوپر سایہ کر لیا ہم نے. قرآن کا سایہ. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کہتا کیا ہے, اس کو ہم نے ترجمے کے ساتھ کبھی پڑھا. ہم پڑھیں, ہم دنیا کے ساتھ آخرت کو ملا کے اگر دیکھیں تو ہم سدھر سکتے ہیں. لیکن جو بچہ انگریزی پہ زور دے رہا ہے تھرو آؤٹ, شروع سے لے کر او لیول تک, اے او تک, قرآن اس کو نہیں پڑھایا ہم نے, تو اس کی دنیا تو گئی. پھر اس کے پاس سیل فون بھی ہے, ساری چالاکیاں بھی وہ سیکھے گا تو لالچ کی نظر سے سیکھے گا, مذہبی حوالے سے یا اخلاقی حوالے سے تو نہیں سیکھ رہا. تو یہ بات ہے جو خراب کر رہی ہے ہمیں. ہم نے اسے نہ تو دینی حوالے سے اس کی تربیت کی, نہ ہم نے ادبی حوالے سے اس کی تربیت کی. کہانیوں کی آپ بات کر رہے تھے, بچے کہانیاں سنتے تھے, ہم سنتے تھے, دادی سناتی تھی, اماں سناتی تھی. کون کہانیاں سنتا ہے اب؟ وقت ہی نہیں ہے. اب تو آیا کے پاس ہے بچہ, وہ اسے جو ہے نا سنبھالے ہوئے, اور ماں آفس جا رہی ہے یا گھر میں بھی بیٹھی ہے تو ٹی وی یا سیل پہ لگی ہوئی ہے, اسے کہتی ہے اسے آپ کھلاؤ. جب ماں ہی بدل جائے گی تو بچے کی تربیت کون کرے گا؟ تو اس طرح کی بہت ساری جو ذمہ داریاں ہیں, ایک تو ماں کو پوری کرنی ہے, دوسرا والد کو پوری کرنی ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو وقت دے. بالکل. یہ نہیں کہ آئے اور دیکھے جی سو گئے ہیں, وہ بھی سو گیا, صبح اٹھا تو ہاں جی یہ اتنے اس کی جیب خرچ ہیں تو اتنے اس کے ہیں تو میں جا رہا ہوں آفس. اس طرح سے تربیت نہیں ہوتی. بالکل. سوری فار دیٹ. اچھا, لیکن ہم ہمیشہ جو ہے ماں پر ہی کہتے ہیں کہ ذمہ داری بنتی ہے. ایک عورت پر بہت ساری چیزوں کے ہم برڈن ڈال رہے ہوتے ہیں, کہیں گھر کا برڈن ڈال رہے ہوتے ہیں, کہیں شوہر کا ہے, کہیں ان لاز کا ہے, وہ بیچاری سب کے ساتھ پورا کرتی پھر رہی ہوتی ہے, اور پھر تھوڑی سی کوتاہی ہو جائے تو بس تم اچھی بیوی نہیں ثابت ہوئی, تم اچھی ماں نہیں بنی. وہ مرد کا ظالمانہ رویہ ہے کہ وہ یہاں ڈنڈی مار جاتا ہے, زیادتی کر جاتا ہے, یہاں اپنی جو ہے کوتاہیاں آپ چھپا جاتے ہیں. یہ مانتے ہیں آپ؟ بالکل. کہ یہ شاید شروع سے بچپن سے میں ہی ان کی مائیں ان کو نہیں بتا رہی ہوتی کہ آپ نے بھی یہ غلط کیا ہے. اپنی بیٹی کا تو بہت خیال کرتے ہیں, دوسرے کی بیٹی جو گھر میں آتی ہے اس کا نہیں کیا جاتا, وہ غیر کی بیٹی ہوتی ہے. بالکل. تو تم کون سا میری پیرنٹس کی خدمت کر رہی ہے, تم کون سا یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی, تو یہ خدمت کے لیے نہیں ہوتی وائف جو ہے, یہ غلط بات ہے. یہ ہم نے اس کو نوکر میں کر لیا ہے. ابھی ہمارے ہاں ایک کنسپٹ کلیئر نہیں ہوا. ہم نے عورت کو نا کوئی مشین سمجھ لیا ہے کہ جو بچے پیدا کرتی ہے یا ہماری جذباتی ضرورتیں پوری کرتی ہے, یا کھانا بنانے والی مشین ہے. ہم نے اسے کبھی انسان کے طور پر نہیں دیکھا کہ یہ گھر ہستن ہے, یہ گھر کو سنوارنے والی ہے, محبت دینے والی ہے, بچوں کی تربیت کرنے والی ہے. یہ انسان ہے, بے حیثیت انسان, اسے ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا. ہم نے مرد کو تو بڑی طاقت دے دی جینڈر بیسس پر, یہی سے خرابی کا آغاز ہوا. مضبوط ہے, روتا نہیں ہے. ہاں, وہ بیٹی کیوں مضبوط نہیں ہے؟ وہ تو اللہ پاک نے اسے بنایا نرم و نازک, تو بچوں کی تربیت کے لیے بنایا ہے. مجبوری یہ ہے. بالکل. یہ ایموشنز جو ہے یہ ماں ہی دے رہی ہے, اس کو ہم کمزور کر کے اسے کہتے ہیں پاؤں کی جوتی. لعنت ہے مردوں کی ایسی سوچ پر کہ عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اسے پاؤں کی جوتی قرار دیتے ہیں. تو ریسپیکٹ دینا سیکھیں, عزت. حضور نے سکھایا بھائی, بیٹی کے لیے انہوں نے چادر بچھائی, ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں جھانکنا ہوگا اپنے گریبانوں. تھینک یو اشرف بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا. وقار آپ کا بہت بہت شکریہ. وقار, آج کے دن کیا میسج جائے گا؟ یہ پورا شو ہم نے اسی چیز پر کیا, سائبر کرائم پر, ایجوکیشن پر, تعلیم دینا, شعور دینا. تو کیسے لوگوں کو شعور دیا جا سکتا ہے, کیسے لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ کیسے بچا جا سکتا ہے. لالچ بری بلا تو ہے, لیکن یہ چیز انسان کے اندر کہتے ہیں نا خمیر کے اندر ہے, اس کو آپ نہیں نکال سکتے. انسان زیادہ سے زیادہ کے لالچ میں رہتا ہے, اور انسان اپنے خواہشات کے چکروں میں رہتا ہے. اس کو پورا کرنا چاہتا ہے, وہ کہیں سے بھی اس کو مل جائے, کسی کو ٹھگ کے مل جائے, کسی سے فراڈ سے لے لے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس کو دو چیزیں ہیں. ایک تو انفرادی سطح کے اوپر, ایک حکومتی سطح پہ. حکومتی سطح کی پہلی بات یہ ہے, جس طرح بھی
بات کر رہے تھے کہ یورپ کے اندر اخلاقیات کی بات ہو رہی تھی. میں رویوں کے اوپر، انسانی رویوں کے اوپر تحقیق بھی کرتا ہوں، بیہیویئر ایکسپرٹ ہوں. تو اس میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ اخلاقی گراوٹ کا یورپ شکار ہے، لیکن اگر وہ یہ حرکت جرم نہیں کرتے تو اس کی وجہ ہے اسٹرکٹ سرویلنس، کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر وہ ڈالر نہیں ڈالیں گے تو فوری طور پہ پکڑے جائیں گے. یہاں پہ نہیں ہے، اور اس کی مثال آپ یہی دیکھ لیں کہ اسلام آباد کی ٹریفک کا نظام دیکھ لیں. اسلام آباد ہم جاتے ہیں تو ہر چیز بالکل سموتھ چل رہی ہے، یہاں پہ ہم آتے ہیں تو وہی ہر چیز وہاں پہ رکی ہوئی ہے، کیونکہ سرویلنس کا فرق ہے. تو حکومت کو میں یہی کہوں گا کہ اسمارٹ سٹیز کی طرف جائیں، سرویلنس اسٹرکٹ ہوگی. اور ہمارے لیے بحیثیت انفرادی سطح پہ یہی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ جرم سے بچ رہے ہیں، تو آپ کے لیے اقبال نے یہ شعر کہا تھا کہ ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، کہ تمہیں نیند زیادہ پیاری ہے اور فجر کی نماز کے لیے جیسے تم نہیں اٹھتے، اور اسی طرح تمہیں کیمرے کا ڈر زیادہ ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. بالکل. تو اگر آپ یہ دیکھ رہے کی آنکھ جہاں لکھا ہوا دیکھ رہی ہے تو وہاں سیدھے جس نے دیکھنا ہے، جس نے کرنا ہے، اس نے کیمرے کے ڈر سے بھی نہیں کرنا. اور ایک بس انفرادی وہی میسج یہ. تھینک یو وقار بھائی، بہت بہت شکریہ. اشرف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور اب ہمارے ساتھ ہمارے ہی پیارے پیارے کولیگ آئے ہیں، بہت عرصے بعد لائیو شو مارننگ شو میں آئے ہیں اور بیورو چیف بن گئے ہیں ڈی جی خان کے. ان کو مبارک بھی دیں گے. رضا ملک بھائی ہیں ہمارے ساتھ. کیسے ہیں بھائی؟ بہت شکریہ عائشہ، تم نے بھی خاصا امپروو کیا ہے. امپروو کیا ہے نا؟ تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سب اچھا ہے. آج جیسے سرائکی چلے سو میری کہاں پہنچ گیا ہو نا، اتھو دے زبان جڑی ہے میٹھی سرائکی بھی ہے سارے پورے علاقے کی. خطے دی پہچان ہے سرائکی، تا بولنی چاہیے. سرائکی سازر ہے، کوئی دوجی رائے کہنی کہ سرائکی رہنے نہ بالکل. اور جس سرائکی دا ذکر تھی وے، سرائکی زبان دا ذکر تھی وے تے سائیں عزیز شاعر دا ذکر نہ تھی وے. جی میں سارے کہنے اتھا ملتان شاکر شجاع آبادی ہیں، اتھا سائیں عزیز شاعر جڑے نا سائیں سرائکی دا. میں سمجھنا کہ انہاں دا نا سارے ایک اصل رولا ہے کہ سارے جیندے بندے کی قدر نہیں تھی. ہاں بالکل. جڑے ویلے وہ بندہ دنیا تو ٹر رہا تو ان تو بعد وہ اگر اچھا اندا کلام بھی ہو جائیں تو عزیز شاہ چڑھتا کلام ہو جائے کہ جڑا نا جڑا کیٹس نال تے شال میں سارے نال جڑے ویلے انگلش لٹریچر نال ہوندا کریکشن نہ ہوندا کو ڈکشن کو تو پیچھے لوگوں کو پتہ لگ سی کہ عزیز شاہ کے لفظ. اچھا رضا ملک صاحب چینج ہو گئے، ملتان سے باہر گئے اور چینج ہو گئے ہے نا، ماشاءاللہ اسمارٹ ہو گئے. تھوڑا سا یہ چلے گا یار، میری عادت ہو گئی تھوڑی سی ادھر سے اردو ادھر سے سرائکی، تو وہ مادری زبان ہے وہ بھی چلتی رہے گی. اور ہمارا شو جو ہے جنوبی پنجاب والوں کے لیے ہے، پیارے لوگوں کے لیے، بھائیوں لوگوں کے لیے، تو نال نال ایڈو میں زبانہ چل رہا سنتے. یہ دسو کیا تبدیلی آئی، کتنے بدلے؟ وہ میں جاننا چاہتا اپنے ایک گیسٹ انہوں نے تعارف کرا دے وہاں میں دس دیں کہ جو ہمارے ساتھ ہیں چیئرمین شکایت سیل وزیر اعلیٰ پنجاب ڈی جی خان ہمارے ساتھ ہیں، عامر مستوئی ہمارے ساتھ. ان کو ویلکم کہیں، خوش آمدید. کیسے عامر بھائی؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ طبیعت دا حال سناؤ. سب خیریت ہے، اللہ دا بڑا کرم ہے. سفر کی میں رہا؟ سفر بہترین. بس رضا بھائی ہوں، رضا بھائی نال ہوں تو سفر دی کیا بات ہے. اچھا رضا بھائی بہو بولے رہتے ہیں نا؟ جی رضا بھائی تو بس نا گپ شپ دے رہے نا، چیمپئن ہے. رضا بھائی ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی سینئر اینکر پرسن ہیں اور ماشاءاللہ بیورو چیف بن گئے ہیں، تو بہت اچھا لگا. ترقیاں ہو گئی تو بہت اچھا لگا. سچی میں بہت خوش ہوئی رضا بھائی آپ کے لیے، اور بہت عرصے سے روہی سے جڑے ہوئے ہیں. میں تو بعد میں آئی، شاید میرا اگر بیگ پہ دیکھتے تو روہی سے میں اس وقت جڑی تھی جب رضا بھائی بھی نہیں جڑے ہوئے تھے. رضا بھائی یاد ہوگا آپ کو، شاید آپ بھی نہیں جڑے تھے جب اس سرائکی میں ہوا کرتا تھا. نام تو وہی ہے، چاہے اردو میں ہو جائے چاہے سرائکی میں ہو جائے، تو روہی ہے. ٹھیک ہے رضا بھائی، اب بات کرتے ہیں ڈی جی خان. کیا کر رہے ہیں وہاں کے حالات بتائیں کس طرح کے ہیں وہاں؟ میں پوچھ رہی تھی ایئرپورٹ منور نزدیک ہے، وہاں کوئی چکر لگایا، کوئی سیر سپاٹا کیا یا نہیں کیا؟ کیا کیا اب تک؟ دیکھیں اچھا، بہت ساری چیزیں جو ہے نا بدل رہی ہیں. ہاں ڈی جی خان ایک ایسی جگہ پہ نا، ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں سے آپ بلوچستان سے بھی آئیں تو سب سے پہلا شہر آپ کو ڈی جی خان ملتا ہے. بالکل. کے پی کے سے بھی جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ترمن چیک پوسٹ سے جب آپ جیسے انٹر ہوتے ہیں تو آپ پنجاب میں انٹر ہو گئے کے پی کے سے. اسی طریقے سے لائک وائز کشمور سے جیسے آپ راجنپور میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ سمجھے آپ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں جناب آپ کی بالکل ایک سنگم ہے، ایک ہب ہے. تو ملٹی کلچرڈ جگہ ہے، مطلب وہاں بلوچ ہیں، پٹھان ہیں، سرائکی ہیں، شیخ ہیں، پنجابی، مطلب ہر ایک طرح کا بہت ایک مکس کلچر ہے. اور جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہاں کی
کہ سارے بھرا والی کارواں نے ہاں ایک دوسرے نال جڑے ہوئے ہیں انٹریکٹ ایک دوسرے نال اور ڈی جی خان ایک بلاکس کی شیپ بنیا ہے بڑا پلان شہر 1910 بنایا ہے انگریزوں نے تو بڑی پلاننگ نال بنایا ہے وہ شہر اور اتنا نا لوگ بڑے جو آتے ہیں کہ بڑی ترتیب نال آنے جی میں شام تھی دیئے ماچے باہروں بچھے پہن گھرہ دے باہروں سڑکا جھنے لپات تھی میں اوہ جناب اللہ گاؤں تکے لگے پہن اوہ بیٹھے نو تھا سارے گودے جھڑے نا جناب اللہ باہروں شام پہ ایک بڑا شاندار قسم کا کتنا انجوائے کیتے 2 مہینے تھے یقیناً ڈی جی خان کمالے تھے 1.5 مہینے تھے انجوائے تا دیکھو جی صاحب ظاہر انجوائے جنہاں نے تو اپنے کام نال محبت ہوئے تا وہ مسلسل ایک انجوائمنٹ ہے بالکل نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے جی تو یہ گالوں میں تھوڑی جڑا تساں آرگومنٹ کیتے کہ یار کتنا انجوائمنٹ کیتے تو میں تو کام کرن ہی انجوائمنٹ ہے اور جڑا کام کریں دے پہ ہے نا وہ کو ایٹ پیک انجوائے کرنے پہ ہیں کیونکہ نوے لوگوں نال ملن تے ایک نئی چیز کو سیکھن جڑا ہے نا نئی لرننگ جڑی ہے ایک نواں برادرہڈ ڈسکور کرنا ضروری ہے یہ زندگی کا بھی حصہ ہے ایک آدمی نا جی کہ وہ جگہ تے ٹھہراؤ آ وجے تو وہ چنگا نہیں ہوتا یقیناً چینج نہیں آتا اگر ایک جگہ پر آپ ٹھہر جاتے ہیں تو یقیناً چینج نہیں آتا یہ بہت ضروری تھا کہ آپ باہر نکلیں اور ایکسپلور کریں اور ڈی جی خان پہنچ گئے ہمارے رضا بھائی اور وہاں جو ہے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جناب ہمارے ساتھ عامر مستوری عامر سے جانتے ہیں عامر کمپلین سیل کے چیئرمین ہو اور ڈی جی خان میں بہت سے لوگوں کو شکایتیں ہوں گی کس طرح کی شکایتیں جو ہے دیکھ رہے ہیں کیا لوگوں کو روٹین وائز شکایت ہوتی ہے جو آتے ہیں جس کی کمپلین کی جاتی ہے کچھ اس حوالے سے بتائیں ڈی جی خان کے لوگوں کا چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں غریب لوگ ہیں ان کی کوئی ریونیو کے حوالے سے پولیس کے حوالے سے بس یہی ان کی ڈی جی خان کے لوگوں کی رسائی ہو جائے نہیں اگر سریکی میں ایزی ہے تو آپ سریکی میں بات کرتے ہیں نہیں ہاں بات کریں سارے ڈیرہ غازی خان دے بڑے سادہ لوگ ہیں بالکل بڑے سادگی دے وچ جڑا نا وہ بیسیکلی وہ عادل صاحب کو انصاف ملے میرٹ ملے وہ یہی وجہ کرنی سارے کڑی اندر جڑا نا اساں والا جڑا نا انہاں دا فوری طور تے جڑا نا مسئلہ جڑا بھی ہوندا انہاں حل کریندے ہیں انہیں دی جڑا نا بیسیکلی جڑا نا یہ عہدہ جڑا ملے سب کو خدمت واسطے ملی ہے لوگ دی خدمت کروں جڑا نا اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک موقع دیتے ایک نیکی دا ایک جڑا نا ایک چلو ایک رستہ بڑے بیٹھے لوگ دے مسئلے مسائل حل کروں ٹھیک ہے پولیس دا رویہ بدلے تھا یا جویں اوور آل چلدا آندے ہوئے نہیں اوور آل جویں ہے وہ ٹھیک ہے ایک روایتی انداز جڑا ہے پولیس دا اویں چلا آندے نہیں پولیس بہتر ہے جڑا نا پہلے جڑے پچھلے دورے دے وچ پولیس رہ گئی ہے ہاں وہ تو ایک سیاسی ایک چلتا ہے نا اتنا تو میرٹ دے کام تھی لوگوں کے مسائل فوری طور پہ اتنا ایک میں اگر چیئرمین ہے تو ایک عام بندہ بھی جڑا نا وہ ڈی پی او صاحب دے دفتر بن سکتے وہ ڈی اے جی دے دفتر بن سکتے ایسے چوکڑی بن سکتے اپروچ رکھیں دے وہ اج دروازے کھلے ہوئے سارے بیوروکریسی دے جڑا نا سارے افسران دے جڑا نا وہ بیٹھے لوگوں کی خدمت کرنے بیٹھے نا ٹھیک ہے رضا بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ وہاں ورک کر رہے ہیں کیسے لگا آپ کو واقعی جو ہے پولیس کا رویہ چینج ہوا لوگوں کو یا شکایتیں ہیں نظر آتی ہیں کس طرح دیکھتے ہیں اوور آل بات کرتے ہیں سسٹم میں کچھ تبدیلی نظر آئی ہے ڈی جی خان کی بات کرتے ہیں ایک بڑا ٹپیکل ایک ایریا ہے ڈی جی خان وہی نا روایتی سردار جو ہیں وہ سردار ہیں اور وہاں جا کے سمجھ آتی ہے کہ سردار کیوں ایک اکائی ہے ایک بنیاد ہے سردار نا سردار ٹاپ پہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک بڑی ایک لوگ تصور کرتے ہیں کہ سردار سب ٹوٹے نہ دے ٹھیک ہے سردار سب سے نیچے رہتا ہے ٹھیک ہے سردار کے اوپر پورے قبیلے کا بوجھ ہے ٹھیک ہے سردار تمام اچھا برا سب دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سردار یوں سمجھیں کہ سردار ایک انسان یہاں پولیس کا کردار کم ہے اگر دیکھا جائے تو ہر بات تو یہیں آتی ہے نا قبیلے کے سردار پر آتی ہے لوگ جاتے ہیں ان کے مسئلے مسائل وہیں حل ہوتے ہیں بالکل جب بیٹھکیں ہوتی ہیں ایسی بات ہے ایسی بات ہے آپ اگر بات کرتے ہیں نا اس سرداری نظام کی تو سرداری نظام میں ایک بڑا رکھ رکھاؤ اور ایک بڑا وقار موجود ہے اور جو سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو جرگے کا سسٹم ہے وہ جو ایک بٹھا کے بات کرنے میں اس میں ایک ناانصافی والی بات کوئی نہیں وہ جب جرگہ بیٹھ جاتا ہے جب سردار بیٹھ جاتا ہے کسی معاملے کو لے کے چاہے وہ معاملہ 4 دن حل نہ ہو 4 دن سارے بیٹھے رہتے ہیں وہ سردار کے گھر سے یا اس جرگہ حال سے جب اٹھ کے جائیں گے جب اس مسئلے کا حل ہو جائے گا اتنے دن وہ سردار کے مہمان ہوں گے وہ لوگ اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک چیز ہے لیکن ایک نیا بھی کروٹ لے رہا ہے ایک ڈی جی خان ایک اس میں سردار عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر بننے سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی خان کو بہت ایک ایسا ایج ملا ہے کہ وہاں عائشہ سچ میں بہت ضرورت ہے تعلیم کی تعلیمی اداروں کی اور وہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے روڈز انفراسٹرکچر کی وہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے صحت کی سہولیات کی وہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے بجلی
پہنچانے کی دور دراز علاقوں میں. اور جو سب سے میرے خیال میں جو ایک بزدار صاحب کو بھی ایک جو مجھے ایک بات وہاں سمجھ آئی نا کہ بزدار صاحب کو بھی ایک ایسا ایک پوائنٹ آف ویو لینا ہے اپنے لوگوں کے حوالے سے کہ ان کو نا ان کے لیے جو رولز ہیں نا. دیکھیں یہ جو ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں نا, ایکویلٹی اب جو ایکویلٹی ہے کہ آپ کے پاس ایکول اپرچونٹیز ہوں. مطلب جو بندہ لاہور بیٹھا ہے, جو بندہ اسلام آباد بیٹھا ہے, اس کے پاس اس بندے جیسے کبھی بھی جو پہاڑ پہ بیٹھا ہے. تو اگر آپ رول بنا دیتے ہیں نا تو وہ رولز جو ہیں وہ جو بالکل یہ بہت ڈپرائیوڈ ایریاز ہے, بہت پیچھے, ان کے لیے جو رولز ہیں نا وہ امینڈ ہونے چاہیے. ان کو تھوڑی اور ریلیکسیشن جو ہے وہ ملنی چاہیے. یہاں کے لوگ بہت ڈیزرو کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو بزدار صاحب کے 3 سال دینے کے بعد مسلسل چیزوں کا ان پٹ کرنے کے بعد بھی اب تھوڑا سا چیزیں جو ہیں وہاں آپ کو نظر آتی ہیں. آپ کسی بھی سڑک پہ نکل جاتے ہیں تو آپ کسی کے گھر تک بن جاتے ہیں. 452 کلومیٹر جی پیبل ٹریکس بنائے گئے ہیں. اچھا پھر بات کروں نا میں, دیکھو پھر ٹیم کی بھی, بزدار صاحب کی جو ٹیم ہے نا جو اس وقت وہاں کام کر رہی ہے, مطلب عامر بھی اس ٹیم کا حصہ ہے. عامر اس کو سارا ایک ایجنٹ نے سنبھالا ہوا ہے. جو بزدار صاحب کی جو ٹیم ہے نا اس میں دیکھیں کمشنر غازی خان, ڈاکٹر شاد احمد جو ہے نا, کچھ بھی ہو ایسا ہفتے میں 2 دن نا وہ صبح نماز پڑھ کے وہ پیدل تمام محکمے بھی ساتھ ہیں پیچھے نہ. اب آ جائیں ڈی آئی جی کی طرف, رانا فیصل رانا جو ہے وہ اتنی زبردست جو وے آف پولیسنگ ہے نا ان کا, جو ان کی ایک ان کی ٹورڈز کمیونٹی جو ڈیلیورنس ہے, وہ ایک ویژن کی بات ہوتی ہے. ہر چیز کو انہوں نے وہاں آنے والے ہر بندے کو نا انصاف کے لیے اوپن ڈور پالیسی ہے جو ہے سارا. رضا بھائی جو میں پوچھنا چاہتی ہوں, وزیر اعلیٰ بزدار صاحب نے کتنے منصوبے جو ہے دیے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں ڈی جی خان کے حوالے سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یونیورسٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یونیورسٹی کے حوالے سے بات کریں, ایسا دیکھو اس میں دیکھو جو اب جو ایک تو یہ میں ٹیم کی بات کر رہا تھا, ایک کور کمیٹی ہے سردار عثمان بزدار صاحب کی, وہ اس میں کون شامل ہے؟ اس میں میڈم زرتاج ہیں, ٹھیک ہے, فیڈرل منسٹر ہیں, اس میں حنیف بطافی شامل ہیں, اس میں احمد علی دریشک صاحب شامل ہیں, اس میں سردار جاوید لون صاحب شامل ہیں, اس میں اب وہ خواجہ داؤد سلیمانی وہ اس میں شامل ہیں. اب جب جو ان پٹ ہے نا جو ایم پی ایس کا اور جو ان کے ساتھ کا, تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ دیکھو ویمنز یونیورسٹی وہاں بن رہی ہے, غازی یونیورسٹی اپ گریڈ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جناب اللہ, ایک اسکول کالجز کی ایک پوری چین ہے. مدر چائلڈ کیونکہ نا ابھی ڈیری تو سب پتہ لگتا خبر ہے ابھی اترے میں اتنے بال باہر سڑک کے جمع رکھے, اتنا پورا ان سارے ایشو کو ریزالو کرنے واسطے ایک انہوں نے مدر چائلڈ سینٹر جڑا نا تو انہوں نے کہ بھائی ادھر تو سب تو زیادہ پیسے لو, سب تو زیادہ بچہ کو کارڈیالوجی تو دیکھو, کارڈیالوجی تو اسٹیٹ آف دا آرٹ بنتا پہ اتنا, وہ ایک ایسا ایک خطے اتنا نا ایک لوگوں کو اتنا آ کے نا آسانی تھی ہے, جب بلوچستان کے لوگ آنے نا انہوں کو آ کے اتنا آسانی تھی ہے بولن کی, اتنا انہوں نے اپنی زبان بولنے والے لوگ ہیں, اتنا آ کے اتنا کمفرٹیبل پردے کا رواج ہے, ایک دوسرے لا لحاظ ہے, سارے وہ یہ تحفے سمجھو عثمان بزدار دے کتنے واسطے. ٹھیک ہے عامر ہمارے سارے نالک انہوں نے بھی گل کرنے ہیں, اور عامر ایڈے سیسو کے ترقیاتی کام کی حد تک پہنچے تھے, اور پہلا کیونکہ تو رہائشی ہو کیونکہ رضا بھائی تو ہوں گے 2-2.5 مہینے تھے انہوں کو, تو آپ کو زیادہ انداز ہو کہ کتنا چینج آئے, یا وزیر اعلیٰ پنجاب جو رہے سارے انہوں نے کتنا چینج گھن کے ڈی جی خارج تک کے نظر آ رہا ہے. دیکھو گل یہ کہ تساں پہلے تو سردار صاحب کا جڑا گھر ہے جتنا جڑا آبائی جڑا ہے وہ ہے کھرل بزدار, دیکھو تساں جڑا نا بھارتی دیکھو اتنا زیادہ سکول بڑھ گیا نا, ایک بستی ہے یا ایک قبیلہ ہے اتنا سکول بڑھ گیا, پہلے سکول کہنا ہوتا ہے, رستہ کہنا ہوتا ہے, رس اتنا نادرا دا جڑا دفتر بن گئے, ریسکیو بن گئے اتنا جڑا نا, تساں دیکھو نا ترقی تھی پی ہے. ہوں کارڈیالوجی سینٹر ہے, پہلے بھی تو جڑا نا 70 سال کے قربان رہ گئے سارے جڑا نا سیاستدار رہ گئے, سردار عثمان خان آئے تو جڑا نا کارڈیالوجی سینٹر بڑے. تساں دیکھو جڑا نا اتنا سارے چوک دیکھو, تساں سارے سڑکاں دیکھو, سارے گلیاں دیکھو, پہلے تو یہ حالت گندگی ہوندی ہے, اتنا روڈیں اتنے پانی آتا ہے. ہوں تو اللہ کا شکر ہے, تساں دیکھو جنرل اکثر میں رات کو تقریباً 2 بجے 1 بجے میں رات کو خفیہ وزٹ کرنا, میں جہاں روڈ تے وجہ ویسٹ مینجمنٹ والے کم کرنے ودے ہوندے. ٹھیک ہے, مقصد گل کرنا ہے ترقی ہے جڑا نا, یہ لوگوں دی سویرے لوگ اٹھتے ہیں جڑے دے دن ودن بھی اتنا سارا خوبصورت شہر ہے جڑا نا, اتنا خوبصورت صفائی ہے, صاف ستھرا ہے,
ٹھیک ہے ہن تساں اینو تے لے گئے جڑا ہاسپٹل ہے ہاسپٹل دے جڑا نا میں تے میں گنی بہت زیادہ شکایات ہیں اتنا مریض گن کے ڈاکٹر کہنا ہوندے دوائیاں کہنا ہوندے تساں دیکھو الحمدللہ اوور آل چیزاں اتنا موجود ہیں ڈاکٹر موجود ہے ڈاکٹر دوائیاں موجود ہیں سی ایم صاحب نے خفیہ دورے کیتے ہیں اساں خفیہ دورے کرنے گئے ہیں مطلب لوگوں دا ایک لوگ ونجن ہر شے ملدی پئی ہے اساں لوگ گھنی مختلف جڑا میں وزٹ کیتے ہیں خفیہ اتنا رات کو چھاپا مرندے ہیں 1 بجے 2 بجے 12 بجے اتنا ویندے ہیں لوگوں نے پوچھتے ہیں بھی کوئی تھوڑا علاج ٹھیک تھی نہ پائے. اچھا ایک گل کو بہت اچھی لگی ہے عامر بھائی کی کہ عامر بھائی جو ہے خود ہی ون کے جو ہے انسپیکشن جو کوادن کرن تھے ڈیڈن تھے کیا لوگوں کو شکایت کا ایک طریقہ کہ لوگ آمن اور شکایت درج کراویں تا کوئی مسئلہ تو خود ویندے ہو دیکھتے ہو کہ لوگوں کو شکایت کیا کیا ہے پئی اور زیادہ تر صحت دے مسئلے مسائل آتے پے ہو اس سب کو مین ہے کہ تسا ویندے ہو مریض کو گھن کے اور تاکو ڈاکٹر جو ہے دستیاب نہیں تھیندا تو پیشنٹ کی ڈیتھ ہی تھی ہونی ہے یا خدا نہ خاصا نہ بچتی تو یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر جو ہے تھا انہوں کی دستیابی ہونا بہت ہی ضروری ہے. صحیح ان علاوہ کیا کریں دے ہو مطلب یہ چیز کریں دے ہو اپنا آفس ہے سویرن آفس میں اتنا پبلکلی جڑا نا وہ 80 بندہ 100 بندہ 200 بندہ ڈیلی اکٹھا ہوندے ٹھیک ہے ویندے ہوندے پوچھدے ہیں کیا مسئلہ مسائل ہوندا فوری طور تے مسئلہ حل کریں ہوندا ٹھیک ہے وہ سردار عثمان خان کو دوئی رہندے صاحب کو دوئی رہندے اور سردار عثمان خان بوزدار پنجاب دا اور ساڈے ڈیرہ غازی خان دا فخر ہیں. بالکل 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 رضا بھائی کیا آپ سوئی ہمارے نال کہ واقعی جڑا ہے یقیناً تسا گئے ہو تاکو لگے کہ اب بہت چینج آ گئے اچھا رپورٹ منو آسے تو ویندے آسے یقیناً جڑے وینے ہیں دیکھو جی اور تو دیکھو ایک جڑا نا جڑا ایک گڈ گورننس جڑا کانسیپٹ ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ جی اتھوں شروع تھینا پہ ڈی جی خان تو نا گڈ گورننس سے تھا بہت سارے ایگزامپلس نظر آنے کہ مطلب اتھا تسا ڈی جی خان پہ بالکل میں یہ گل کو سیکنڈ کرے سا کہ واقعی شہر جڑا نا ایک تاکوں ایک نوی لک لینا ہے ہر اچھا اتنے نا انہوں نے کیا کیتے کہ جڑا پی ایچ اے مین پتافی صاحب حنیف پتافی صاحب بالکل حنیف پتافی صاحب نے نا بڑا فوکس کیتے انہوں نے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ انہوں نے جتنے شہر دے چوراہے تے گرین بیلٹس ہیں نا دیکھو سچی گل ہے لش گرین نظر آنا ہے مطلب ایک امپیکٹ آتا ہے کہ بندے کا بندہ بڑھتا مطلب پارک اتنے جڑا کمپنی گارڈن ہے جڑا انہوں نے کمپنی باغ دیتے انہوں جناب والا وہ اتنا مزیدار جڑا نا شاندار منصوبہ ہے اتنا بندہ واک کریں دے اور فیملیز آئے وجہ انہیں اور ڈیرے جی علاقے جناب والا اتنا بڑا ایک سیف محفوظ انوائرمنٹ ہے اور بڑی رونق لگی آتی ہے انہوں نے سارے نے شہر کو نا وہ کوئی خصوصی ایک اگے نہ تو ایک مان کا کنال آتی ہے بچوں وہ نہر رہی ہو جناب والا اتنا ہر ویلے ایک وہ لگا رہا تھا اچھا یہ ایشو نہر کا میں بھی جاننا چاہتا ہوں وہ نہر کا ایشو کیا سالو تھی کیونکہ وہ شہریاں واسطے عامر کنے پوچھے گا جی بالکل بالکل عامر بھائی نہر والا ایشو جڑا ہے نہر دا جڑا اتنا کچی کنہ جو نہر ویندی پئی اون دا ایشو ہے کہ اون دے مین سٹی دے اندر ہے نہر سیوریج جڑی ہے وہ ڈیرہ غازی خان دی اون دے اندر جڑا نا وہ گندگی تھیندی ہے اون دا کو ہن بہتر طریقے نال او دی لائن جڑا نا کٹ کے او کو جڑا صاف پانی جڑا شہر دے وچ جڑی آلودگی تھیندی ہے بیماریاں جنا وہ خوبصورت اتنا پودے لگن وہ بہتر ان کی صفائی تھی گئی ہے وہ سیوریج اتوں کٹ کے سیوریج اتوں لائن گزاری تھی ہے یہ بالکل جنا صاف ستھرا بالکل پانی گزرتا پا ٹھیک ہے یعنی کتنا عرصے تو لوگ بیچارے بیئر کرنے پہ ہیں کہ پورے شہر گندا پانی ہے نہر دے وچ تقریباً 15 سال تھی نا 15 سال 20 سال کنی یہ ایک چلدا پیا پہلے حکومت رہ گئی ہے انہوں تک لوگوں نے احتجاج کیتے لوگوں نے روڈ بلاک کیتے سارا کچھ کیتے یہ سردار عثمان خان بزدار لوگوں نے ڈیٹین مسائل ہیں جرانا ان کے بعد جرانا انہیں فوری طور پہ جرانا انہیں کہ بھی صفائی کرو کمشنر صاحب نے اپنی ڈیوٹی روتے کھڑ کے جرانا کلیئر کرائے گی یہ لوگوں کا مسئلہ ہے نال لوگوں کے گھر رہن بھی کلیئر کرو گندگی ہے جرانا آلودگی تھی پی بیماریاں تھی پہ جرانا لوگ ڈسٹرب ہیں بہت زیادہ بالکل یعنی 15 سال بعد جڑا ہے یہ مسئلے تے کام کیتا گیا اور یہ ضروری ہے لوگوں واسطے راونا مشکل تھی ویندے لازمی گل ہے شہر دے درمیان وچ اگر اس طرح دا جو ہے پانی دا مسئلہ ہوئے نہر ہوئے اور اندر گندا پانی آندا ہوئے صاف پینے دا پانی مہیا ہے اتھا لوگوں کو دستیاب ہے کوئی فلٹریشن پلانٹس وغیرہ ہیں کچھ یہ حوالہ بھی دسے سو کہ اس طرح دے انتظامات ہیں ہر بلاک دے وچ ہر چوک دے وچ فلٹریشن پلانٹ لگے کھڑے ہیں ویسے پورے ڈیرہ غازی خان دے وچ میٹھے پانی دے لائناں لگے ہوئے ہیں اور سردار صاحب نے ہی تے فوکس کیتا ہوا صاف پانی دے اوتے جڑا نہ صاف پانی دے اوتے کیتا ہوا اور ایشو جڑا اصل جڑا بیسک جڑا ایشو ہے سے پہلے جڑے رہ گئے نا پرانے پائپ لائن وہ پانی تے سیوریج جڑا نا وہ مکس تھی ویندے ہیں
وہ جیری وجہ کرنی وہ صاف پانی جنا ختم تھی گیا. صدار صاحب نے اسپیشل جنا فوکس کیتے کہ بھی پانی دے جنا پائپ چینج کر گئے ایک نویں لائن لائی ونجے جنا تاکہ لوگوں کو صاف پانی مہیا ملیا ونجے جنا جن سب تو وڈی جڑی یہی کہ لوگ بیمار تھیندے پین ان بہت سارے بیماریاں جنا پیدا تھیندے پین. یہ بھی ایشو ہے جنا انہوں تے بھی جنا صدار صاحب نے بڑھیا کیتے انہوں تے بھی کلیئر کرو صاف ستھرا پڑا لوگوں کو پانی مہیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے رضا بھائی آپ سے جانیں گے کہ ڈی جی خان کا اسپورٹ کمپلیکس جو ہے اس کی صورتحال کے حوالے سے بتائیے. کچھ گراؤنڈ جو ہے ان کا ایک سنا ہے کہ صورتحال جو ہے بہتر نہیں تھی, اس پر کتنا ورک کیا گیا اور کتنا بہتری آئی ہے, ذرا یہ بتائیے. میں دیکھو دو چیزیں ماننے والی ہیں. بالکل ابھی موسٹ ریسنٹ افتتاح ہوا ہے آسٹرو ٹرافا کی سنتھیٹک گراؤنڈ کا. ٹھیک ہے, میں چاہ تو یہ رہا تھا کہ یہ بات عامر بتاتا. بڑا زبردست قسم کا ایک ہاکی کا گراؤنڈ جو ہے وہ کمپنی گارڈن کے ساتھ بڑا خوبصورت جو یوتھ ہے کیونکہ وہاں ہاکی بہت کھیلی جاتی ہے. اور جو کرکٹ گراؤنڈ ہے نا جو میں وہاں تھا نا تو مجھے نے کہا کہ سر جہاں جیسے ہی حکومت پنجاب نے الاؤ کیا کہ جو ہے وہ آؤٹ ڈور سرگرمیاں جو ہیں اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز جو آؤٹ ڈور ہے جس میں جو ٹچیبلز نہیں ہیں جو گیمز جو ہے نا ان کو انہوں نے الاؤ کیا تو وہاں سب سے پہلے جناب والا کرکٹ کا جو ہے انڈر 19 کا کیمپ لگ گیا. اور بہت خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ ہے, وارلڈ ہے اور بڑا سسٹم پچ اس میں. رضا بھائی دوڑیاں لگانی آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنا وزن کم کرنا ہے. رضا بھائی واقعی آپ کو تو سہولت مل گئی, موقع مل گیا. اسپورٹس افسر ہے عطا, بہت شاندار شخصیت ہیں وہ اور بھرپور توجہ ہے ان کی, لگے ہوئے ہیں وہ کام پہ. اور جو وہاں آپ کو بتاؤں انہوں نے نا لیڈیز جم کو بھی بہت ایکٹیو رکھا ہوا ہے اور بڑا زبردست قسم کی جو ایک سرکاری, حالانکہ ویسے تصور ہوتا ہے کہ جو سرکاری فیسلٹی ہے نا وہاں چیزیں اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈیرہ غازی خان میں عطا کا جو ویژن ہے عطا صاحب کا, انہوں نے ایک ایسی شاندار قسم کا جناب اللہ وہاں لیڈیز کے لیے جم, بوائز کے لیے جم اور جو کورٹس ہیں ٹرینڈ ہے وہاں. جس طرح کہہ رہے ہیں کہ خواتین جو ہے پردے میں رہتی ہیں تو کیا جم جی بالکل بالکل ایسا سسٹم. یہی بات دیکھیے یہی بات سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے کہ ان کو ان کے انوائرمنٹ کے مطابق وہ ماحول دینا, وہ چیزیں پرووائڈ کرنا اور اسی اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ لاہور کے کسی بھی جم کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہے اسٹینڈرڈ. کیونکہ خواتین کو گھر سے باہر حجاب سے باہر بھی لایا جا سکتا ہے اور وہ اپنی ایکٹیویٹیز برقرار رکھ سکتی ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں قبیلے والا نظام ہو, قبائل نظام, سرداری نظام ہو تو وہاں خواتین کو جو ہے کہیں انصاف نہیں مل رہا ہوتا. اس سے بات کرتے ہیں کتنا چینج آیا اور کتنا چینج آپ کو لگا جب آپ گئے, اور پچھلے سالوں میں جب آپ گئے تو آپ کو لگا کہ یار اب وہ ڈی جی خان نہیں رہا. ترقیاتی کیا ہم بات کرتے ہیں جب لوگوں کی روایت کی, کلچر کی, تو تھوڑا سا کیا آیا ہے خواتین کے حوالے سے, کیا اتنا کانفیڈنٹ آیا ہے ان میں کہ عورتوں کو بھی اسپیس کی ضرورت ہے, ان کو بھی طبی سہولت کے ساتھ ساتھ جو ہے اسکول یا کالج جانے کی ضرورت ہے. اس سے کتنا ورک ہو رہا ہے, اس سے بات کرتے ہیں. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور عامر بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات ہو رہی ہے اور تونسا کے حوالے سے جانتے ہیں کہ تونسا پناہ گاہ جو ہے وہ کس طرح ورک آؤٹ کر رہی ہے, بنائی گئی ہے, اور اس کے علاوہ ترقیاتی کام جو تونسا میں ہو رہے ہیں وہ اس حوالے سے بتائیے ہمارے ناظرین. جو تونسا شریف میں جو بنائی گئے ہیں, تونسا میں بھی بنائی گئی ہیں, ڈیرہ غازی خان میں بھی ہاسپٹل بنائی گئی ہیں اور سکسرور میں بھی بنائی گئی ہیں. اچھا, فائدہ کیا ہے؟ یہ غریب جو پہاڑ کے لوگ آتے ہیں ان کا رہنے کے لیے جو ہے نا بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کہ لوگ خواتین اندر ہوتی ہیں تو لوگ باہر جو ہے نا گراؤنڈ میں روڈ کے اوپر جو ہے نا سو رہے ہوتے ہیں. پناہ کا مقصد یہ ہے کہ بچے ساتھ ہوتے ہیں, پناہ گاہ میں ریسٹ کر لیتے ہیں, ان کا بیسیکلی رہنے کا جو ہے نا وہ ذریعہ بنایا گیا ہے وہ. تو اور جو یہ اب بلوچستان والا تونسا بلوچستان جو روڈ دیا, یہ 10 ارب کا پیکیج ہے. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں توسے کے لیے اور یہ پورے ڈیرہ غازی خان کے لیے ترقی کا لیے بہت بڑا یہ روڈ ہے. یہ ایسا یہ گیم چینجر منصوبہ ہوگا یہ نا, مطلب اس پہ نا بڑا ایک فوکسڈ ہے یہ پوری ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ اس روڈ کی تعمیر سے نا اس خطے کی پوری ایک ڈائمینشن جو ہے وہ بدل جائے گی. یہ انڈس ہائی وے کو ایک بڑا اسٹرانگ لنک جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ جو انڈس ہائی وے کا تو آپ کو پتا ہے کہ جو مطلب آپ کشمور سے شروع ہو کے تو آپ کا
उधर से सिंध से जोड़ती है और आपको पिशावर तक लेके जाती है। सबसे शॉर्टेस्ट वे है, छोटा रास्ता। उसके ऊपर ये यहाँ से चौकीवाला से उसका इख्तिताम भी बाकायदा तौर पर जो है वो सीएम पंजाब सलार उस्मान अहमद खान गुजार जो है वो कर चुके हैं। उसके साथ इस सड़क से जो है ना वो 100 किलोमीटर का न सिर्फ जो फासला है वो कम हो जाएगा, बल्कि जो आपका एक नया एग्जिट और एंट्रेंस टुवर्ड्स द बलोचिस्तान जो है वो ओपन हो जाएगा, जो न सिर्फ 100 किलोमीटर छोटा होगा। बिजनेस के हवाले से भी फायदा हो जाएगा। डेफिनेटली बिजनेस देखिए जहाँ से रास्ता हो जाएगी ना, अच्छा जितो रास्ता लाइन में ना तरक्की का सफर शुरू किया लोगों को जो ना एक एक्सेसिबिलिटी है ना वो बड़ी जबरदस्त है। उधर जो काम थे ना पहले उठा वो बड़े जबरदस्त को भी अप्रीशिएट करना चाहिए उधर जेड़ा ना सारा वो तो जिन्ना पे जो पहाड़ दे विच ना ज़राअत को बने पे। ठीक है, किसी पहाड़ी इलाका है लेकिन उत्था वो तो पहाड़ दे विच उत्था भी प्लेटोज हैं, उत्था भी जगह है नहीं जहाँ उत्था भी कल्टीवेशन दी सकती है। सरदार उस्मान बुज़दार द विजन है कि जे थोड़ी उन्होंने लोगों को उन्होंने पैरों से न खड़ा करे सो उन्होंने उत्थे जमीन है लोगों के नहीं। उन्होंने होर जड़ा एक एग्री डिपार्टमेंट ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था सेक्रेटरी साउथ पंजाब दे साकिब अली अतील उन्होंने विजन है, डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर दे गाजी खान दे महाराबिद उन्होंने विजन है। उन्होंने क्या किया कि एक मनसूबे अप्रूव किए कि 3 एकड़ उत्ते ना बाग ला के देसो। ठीक है, तुसा क्या करने तुसा तो पहाड़ दे बंदे हुए तो 3 एकड़ जमीन है तुसा 3 एकड़ से गिरना 4 दीवारी खा ले होनी है, बाड़ ला दे होनी है, लकड़ दी बनाओ, तार दी बनाओ, दीवार दी बनाओ, कुछ भी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उत्थे तो मौके के लिहाज नाल मौसम लिहाज तक उत्थे 3 एकड़ दे बाग ला दे सी। ठीक है, खजूर दा लावे, जैतून दा लावे, ठीक है, चेरी थी सकती है, कोई शेव जेडी से जेड़ा भी थी सकते हो, आलू सेब कुछ भी जेड़ा भी जेडी फसल जनाब ला के ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ एग्रीकल्चर ਤੇ ਬੜਾ स्टेट ऑफ द आर्ट ਜਿਹੜਾ प्रोजेक्ट ਇਹਨਾਂ ਦੇ। अच्छा दूजी गल है कि उन्होंने ना वही गल समझ गई कि भाई इतना जो एक टाइम आते जो प्याज 200 रुपए किलो थी, टमाटर 400 रुपए किलो थी, उन्होंने तोड़ कर देने पे मतलब थोड़ा टाइम लग सी प्रोजेक्ट को, लेकिन उन्होंने बड़ा एक बड़ा फोकस है कि भाई एक जो ना पनीरी लेने पे उठा कि पनीरी उठा स्टैबलिश हो कि जिमें इतना मौसम खुले तो पनीरी फटाफट जो ना कुछ शिफ्ट करके ना इतना ताकि बर वक्त जी ना एक फसल गिदी वने ताकि जी महंगाई है ना वो इतना ना थी उन्होंने भी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो ना वो फोकस की थी। अच्छा आमिर भाई को पूछते हैं लोगों की हालत ज़्यादा के हवाले जानना ये तो हम तरक्याती जोड़े हैं बहुत सारे मनसूबे हैं जोड़े नाल चल सकते, लेकिन ओवरऑल उन्होंने लोगों की सूरत हाल की जो गल करें वे ऑफ लिविंग की गल करें है तो लोग कितने खुश हैं पहले कल और हुण अगर गल करें है कितना फर्क है, कितना चेंज है उत्थे लोगों में। अच्छा मैं तो दसावां जरा ना डेरा गाजी खान वजीर आला पंजाब का जो दौरा होंगे ना ते तुसां लोकें दी तादाद देखी करो कि ई दफा वजीर आला साहब जो दौरा आई स्टेडियम डेरा गाजी खान दे उत्थे लोग कट्ठे हैं, कमिश्नर ऑफिस दे विच सीएम साहब दी उत्थे मुलाकात दी उत्थे लोग कट्ठे हैं, सीएम साहब दे जरा ना जरा वजीर आला हाउस है जरा ना उत्थे लोग कट्ठे हैं और लोग बाहरों खड़े हैं और शिफ्ट के तौर पर जरा ना लोग सीएम साहब को मिलते रह गए। ये सारे पंजाब दा मैं तो हकीकत अदा पिया कि पहला वजीर आला है जिथे लोग ने लोग जिले वजीर साहब बनते तो लोग मोहब्बत रहे लोग अपने कम कार कारोबार को छोड़ के ऐसा सिर्फ वजीर आला साहब को सलाम करने मैंने मैं वजीर आला साहब को मिलसूँ। ठीक है, और वजीर आला साहब जो ना हूँ वाले उतनी लोगों को मिलते हैं और उन्होंने मसले मसाइल सुनते हैं, उन्होंने कम सुनते हैं और फौरी तौर पर हिदायत करें जरा मसला फौरी तौर पर हल करो इन्हें। अच्छा भाई मैं इनकी गाल को देना एक क्रेडिट गोस टू सरदार उस्मान बुज़दार अगेन कि ना जेडे लोग मिलन आए हैं मतलब एक जगह देते ना कोई तकरीबन कोई 200 के करीब लोग कट्टे हैं, शदीद गर्मी आई 45 टेम्परेचर मतलब एक थोड़ा गूगल वेदर दसे ना पे 45 ना तो उनके से तू ये देख के ना तंबू लगा है ना तंबू के तले भी गर्मी हालांकि कूलर शूलर लगे हैं उनका शदीद गर्मी के बावजूद उन्होंने जो स्टाफ अफसर नौका से कि सर उनको इस तरह से वो अंदर कमरे से निकले हर एक बंदे को ना जेड़ा बंदा उठे 200 बंदा सीटिंग अरेंजमेंट है कहीं बंदे को सीट तो नहीं उठा देता हर बंदे की नशिस्त उत्ते ना वही कोने करने शुरू किए थे एट द एंड ऑफ द जड़ा कोने ना हर बंदे को आप वंड के मिले। ठीक है, हर बंदे को उनकी कोई दरखास्त आई उनकी कोई एप्लीकेशन आई उनका कोई काम आई उनका नाल जनाब वाला हर एक भरपूर तवज्जो नाल जनाब वाला उन्हें 5 मिनट गिदन 2 मिनट गिदन 1.5 मिनट गाल की भाई ना मथे ते वट ही ना जनाब वाला पूरा जीवन आते ना जी
वो पूरा हालांकि उत्थे सारे फितर वितर पसीने नाल जिहड़े ना सारो बेहाल बेहाल जनाब था। ठीक है। लेकिन एक उन्होंने जिहड़ा मुलाकात का सिलसिला है ना जिहड़े बन के जनाब ऑब्वियसली एक 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 चीफ मिनिस्टर एक लोगों की रसाई च लोगों को जनाब वाला वो अपना आके मिलन गाल करन और डीजी खान दे लोगों की किस्मत बदलनी भी ही गालों है। मेरा ख्याल है शायद अगर ऐसा ना होता, अगर वज़ीर आला ना होता तो शायद ये कंडीशन कितने साल मजीद रही ये तो गाल मनन दी है ना। आमिर भाई में सही आदि पई है देखो ना डेरा गाजी खान दे विच तौसे दे विच तरक्की देखो कितना थी है। और तुसा भारती को देखो जा लोग दा रास्ता कहना होता उत वजन वास्ते तुसा दे दो सो जरा ना शायद तुसा विजिट कीते नहीं कीता मैं तो विजिट कीते उठा लोग दा पानी पीवन दा कहना ही ये हालत उत पानी दी जरा ना उत लोग दे मसाइल हैं लोग दे छोटे छोटे इशू लोग ओ बंदे अंदर उत पहाड़ कणी हॉस्पिटल तक ना पहुंच सकते हैं। ठीक है। अच्छा साहब का अगवार की गल करने हैं तो इतों सदर भी निकले हैं गवर्नर भी निकले थे डीजी खान तो लेकिन वाल उनके बावजूद जो है उतना नहीं फोकस किया गया जो हुण काम किया मौका नहीं मिला। हर बंदे ने आके अपने हिस्से का काम किए ठीक है लेकिन एक चीज है मेरे को अगे गाल की सारी कि ये जो ना अगर आखूं कि भाई इक्वलिटी फंड्स हैं ठीक है कि भाई ये 50 रुपए डेरा गाजी खान को 50 रुपए लाहौर को ठीक है जनाब भाई ये सारा ना भाई डीजी खान दे लोग इतने पसमानदा हैं उन्होंने 50 रुपए का काम नहीं चलना उन्होंने को तो 70 रुपए देने पहुंचे ताकि वो जेडे बाहर दे लोग हैं उन्होंने बराबर आवे हर कहीं ने उतना काम किए हुण भी जड़ा उन्होंने आखे कि जनाब कि 35% जड़ा साढ़े साउथ का बजट रखे ने तो मैं समझदा कि ये भी तहरीक इंसाफ या सरदार उस्मान बुज़दार का पंजाब हुकूमत देने वाला विजन एक बहुत बड़ी गाल है। लेकिन मैं समझदा कि 35 नहीं ये कम अज कम 60% साउथ के लावन कि साउथ को भी तो लिवेबल प्लेस बनावे ना साउथ भी तो बराबर आ वजे ना कि जनाब वाला कि तमाम पंजाब जड़ा ना जी पढ़ा लिखे पंजाब के नारे लगते रह गए जनाब लेकिन इक्वलिटी बराबर तो आ खड़े ना जी सारा खिता जड़ा बेटे जड़ा ये बहुत जरूरी ये अगे सिर्फ ये फर्ज एक गाल नहीं कि फर्ज नहीं मिलते रह गए काम देने तरक्याती काम हर दौर सीने रह गए था लेकिन जरूरत नमक के बराबर जरूरत ज्यादा है नीड ज्यादा है पढ़ा लिखा पंजाब की गाल थी पई है हुण वन के फोकस किया गया हुण तालीम की गाल थी कॉलेजेस बनते पे यूनिवर्सिटीज बनते पे खवातीन दी यूनिवर्सिटी बनती पई है ठीक है मतलब देखो यानी ये वक्त डिमांड है देखो आखिर उसके बाला को तो कहीं पढ़ावने ना देखो ये गाल तो समझने वाली गाल है ना कि भाई असल गाल ये नहीं कि भाई को पहले फोकस क्या ना एजुकेशन लेकिन ये वह गाल है कि जे तो नहीं उतने लोगों वास्ते रूल्स रिलैक्स ना थी सन उतने लोगों को उथे ही जॉब्स मिल सन अपने बालों को जिम्मेदारी नाल उतना पढ़े सन उन्होंने को अगू पुश करे सन तो उनके नाल एक यकीनन मतलब एक चेंज जी है ना जी कि प्रोसेस है ये नहीं कि एक ओवरनाइट चेंज जड़ा ना जी देखो देखो जो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट उतना बन के देखो अगे तो चेंदा ही उतों जो भी बंदा उतों निकलता ही वो इतों तक पहुंचते तो नहीं कहीं ना कहीं वेच वाले मेडिकल टाउन के हथे लग वेंदा ही ठीक। अच्छा ये पूछना चाहता आमिर भाई को भी पूछना चाहता एयरपोर्ट रोड से जो है गाजी यूनिवर्सिटी वास्ते जगह मुख्तस की गई तो हुण कोई वर्क थींदा पे तरक्याती कम थींदा पे कुछ हमारे नाल दस गाजी यूनिवर्सिटी दा जरा ना उता जा उन्हें मुख्तस करी थी ये जरा ना हुण उदा कम जरा ना हुण शुरू थी वैसी ठीक है तो अच्छा यानी फ्यूचर रास्ता देते हैं तो डीजी खान यानी बदलण वाला है या तब्दील थींदा पे आहिस्ता आहिस्ता तो उत्थे लोगों दा ए हक भी बनदा है अरे देखो ये फिर जेड़ा चीफ मिनिस्टर साहब दा ना बड़ा उन्हां दा जेड़ा दौरा है ना तो उदों ते ना उन्होंने बड़ी मजेदार गाल की पता है जेड़ा डीजी खान दे ना सब तो ज्यादा लोग जेड़े ना दुबई ते सऊदी अरब बिल्कुल तकरीबन हर घर तो हर कहीं का अजीज रिश्तेदार घर वाला वो उथा दुबई है सऊदी अरब जनाब वाला अच्छा उथा ना एयरपोर्ट जनाब वाला हाली फैसिलिटी बंद पई है क्योंकि मुल्तान एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वगैरह लेकिन हम जो चीफ मिनिस्टर साहब आए ना तो उन्होंने मतलब लगता पे उन्होंने जो सवाल जवाब मतलब मेरी गुफ्तगू थी उन्होंने आदे पेन के रजा अस इतना ना जो नाइट लैंडिंग ऑप्शन जी है ना कि रात को भी तैयार इतना जो ना लै सकें इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑलमोस्ट जनाब वाला एक ऐसी फैसिलिटी है कि जो इंटरनेशनली भी जो ना मतलब इस्तेमाल किया वन सके कि जनाब वाला तो वो उनके उत्ते भी जो ना जनाब वाला आदे पेन के विफाक नाल मामले की गल थी तो होपफुली जो ना इतना भी नाइट लैंडिंग ऑप्शन जी ना जनाब वाला वो एयरपोर्ट से जो ना अस शुरू करवा के इनसू मतलब सब एक देखो वो गल होती है कि विजन नाल एक सोच नाल एक वो काम जो ना वो आहिस्ता आहिस्ता आगू टुरते। अच्छा
पिछले दिन न्यूज़ सुनने को मिली लादी गैंग जड़ा है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा और पुलिस से मुकाबले थे। यकीनन आबिद भाई ये जी सिचुएशन है ये क्या है रही और ये न्यूज़ इस वक्त मिली ये गैंग क्या है कितना लोगों को उन्होंने तंग किया और वल इनते जगह पुलिस ने वर्क भी किए थे उन्होंने कुछ लोग शहीद भी थे इनते तो जी हवाले नाल सरदार भाई ताल को जानना चाहता और जी आमिर भाई ताल को असल में जी सूरत हाल है कि पुलिस दा जरा ना एरिया नहीं ठीक है बेसिकली एरिया है वो है बीएमपी का बीएमपी दी नफरी घट और उन्हें दे जरा ना गाड़ियां का भी मसला है कि वो कोई सर्च ऑपरेशन करें या किसी वजन नफरी भी असल जरी है उन्हें दी घट है उन्हें बहुत सारी चीज़ों उत्ते जरा ना डिस्टर्बिंग जरा ना रही है उन्हें मसाइल उन्हें रहन असल और सीएम साहब ने जरा ना इन उत्ते कीते जरा ना वो नफरी जरा ना भर्ती करने पैन वो पुलिस दी ही हुण जरा ना तकरीबन ये बंदे हैं कि 8 या 9 बंदे हैं 2 बंदे गिरफ्तार थी गए 2 बंदे 2 कामयाबी मिल गए बाकी मुतवक्के हैं और इंशाल्लाह पुलिस इन उत्ते बहुत सारा वर्क कर दी और इंशाल्लाह कामयाबी थी सी। हाँ ठीक है दादा भाई क्या आप सही हवाले ना देखो इन उत्ते ना एक जड़ा कानून है ना वो सब तो बाला तार है बिल्कुल नो डाउट और कानून दा नफाज जड़ा ना जी नाफिज करना न सिर्फ हुकूमती जिम्मेदारी है बल्कि जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने भी एक बुनियादी जिम्मेदारी है एक ना एक इंतहाई खौफनाक मैं उतना बन के उतना पहुंचे यहाँ डरगाजी खान ते दूसरी निमाले वाक़या थी कि लादी गैंग वाला उन्होंने एक जिंदा इंसान थे उन्होंने बाजू काटे थे लेकिन इंतहाई जितना इनकी मजम्मत की वने उन्होंने जनाब वाला उन्होंने उन्होंने ना एक प्राइम मिनिस्टर को भी नोटिस देना पिया उन्होंने चीफ मिनिस्टर भी आ गए जिवें आमिर ने गल की कि बिल्कुल बीएमपी के जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जी है ना उनके अपने इशूज हैं तो वो बिल्कुल पुलिस की डोमेन कहना ही लेकिन पुलिस को उन्हें इंटरफेयर करना पे डीएसपी सदर हैं नासिर उन्होंने एक मैं समझदा कि एक मुसलसल एक प्लानिंग जी है ना जनाब वाला ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਆ ਮਹਾਜ਼ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਲਾਦੀ ਗੈਂਗ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਥਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੀਤਾ तो वो एक ना मतलब एक दोहरा महाज खुल गया दोहे एंड से एक कोने ते एक दूसरे कोने ते तो आरपीओ जिन्हें फैसला लाना उन्होंने बड़ा ही सारे मामले पे फोकस किया ये उन्होंने महाज दिता डीपीओ गाजी खान को और 72 घंटे का टाइम दिता कि जनाब 72 घंटे तो हर सूरत लादी गैंग के खिलाफ जो ना जनाब कार्रवाई शुरू करो ते नाल आप जो डेरा संभाल किया उथा सब तो पहले कामयाबी तो उथा मिली कि जनाब वाला उन्होंने बंदे वापस किए सरेंडर किया जनाब वाला वो लोग गिरफ्तार थे वाल जो वे इतना इन्होंने पुलिस ने जी स्ट्रैटेजी बनाई मैं ना एक गल करना बहुत आसान है कि जी ये वसाइल मैं पता है मैं वो जी बख्तरबंद गड्डी है ना मैं आप को लिठा उनके ना उनकी जी बॉडी है ना उन्हें ना बुलेट्स लगे हुए हैं मतलब अंदर फसिया हुए हैं उन्हें मतलब बेतहाशा जिमें छट्टा मरे ना प्लस गोल्फ का जनाब वाला वो सारा उन्हें तो बहुत बुलेट्स थे जनाब बड़े बहादुर लोग हैं पुलिस वाले जेडे उन्होंने जनाब वाला और बड़ा एक तरीके नाल उन्होंने एक ऑपरेशन किया गया देखो अल कामयाबी में तो देखो जी ठीक है हां कामयाबी ऐसा देखना चाहते तो पूछना चाहते जानना चाहते माजिद रजा भाई वक्फे से सवारने थे उन्हें बाद वापस आके गैंग के खिलाफ जो कार्रवाई की गई और उन्हें बाद जितनी कामयाबी मिली और क्या है जहां से आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर रजा मलिक साहब से बात हो रही है प्यारे भाई से बात हो रही है डीजी खान चले गए हैं तो ख्वाबों की भी जरा बात करते हैं जरा मेरी सेहत देख के आदमी में डाल तो अब पिछली बात कंप्लीट करते हैं उसके बाद आगे चलते हैं कामयाबियां जो ही लादी गैंग के खिलाफ जो कार्रवाई गई ऑपरेशन किया गया वो क्या क्या उसके बाद हम बात करते हैं ख्वाबों में चिट चैट करते हैं थोड़ा सा देखिए उन्होंने ना अभी एक पुलिस पार्टी ना कैनाल पे मौजूद थी एक सर्च ऑपरेशन पे जनाब वाला तो नहर के दूसरे किनारे से ना पुलिस पार्टी में फायरिंग हुई 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए एक राहगीर बेचारा वो इलाज की गरज से आ रहा था वो पानी पीने के लिए पुलिस से मदद लेने के लिए रुका पुलिस से उसने पानी का गिलास मांगा 2 बंदे थे मुतकिब उसकी तबीयत खराब है तो वो इतनी देर में फायरिंग हुई तो वो बेचारा नौजवान आदमी अपनी जान की बाजी हार तो उससे पुलिस ना शदीद उससे भी सदमे में आ गई पुलिस ना उनका उसके बाद से एक बिल्कुल ही पुलिस ने अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको बहुत एग्रेसिव किया और
انہوں نے ایک سارا ایک ان کی ہر طرح سے جو ڈی ایس پی صدر ہیں ان کو ایک خصوصی ٹاسک سونپا گیا اور انہوں نے یہ ٹاسک جو ہے بڑا فوکسڈ ہو کے کیا اور 6 لوگ جو ہیں حوالات میں بند ہو چکے ہیں، گرفتار ہو چکے ہیں، لا دی گئے کہ بے شک جو سرکنا ہے وہ باہر ہے ابھی، لیکن جو میجر اس کی جو انوالو تھے، جو نامزد ملزم تھے، اچھا اس میں دیکھیے ہر جو ملزم تھا اس پہ 8-9 مقدمات تھے، سنگین مقدمات میں مطلوب تھا وہ پولیس کو. پولیس نے ان سالوں کو کامیابی سے گرفتار کیا. ایک جو ہے وہ جاں بحق بھی ہو گیا، ایک جو ڈاکو ہے لادی گینگ کا ممبر ہے. اچھا ایک بات جو میں پوچھنا چاہوں گی رضا بھائی، وہ یہ بتائیں کہ ان کے سربراہ جو ہے ان کی گرفتاری ابھی تک اس کی ممکن نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ مل نہیں رہا، چھپ گیا، کہاں غائب ہو گیا؟ پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے. یہ پہاڑ نہیں ہے مل میں، اور پہاڑ تک دیکھیے بات وہی ہے کہ رسائی کی بات ہے. رسائی جو ہے وہ جب پہاڑ اونچائی پہ بیٹھے تو وہ دیکھ لیتے کہ کیا چیز آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی سامنے سے. میں کہتا ہوں کہ پولیس نے جو کامیابی پولیس چوتھے دن ان کے گھر تک پہنچ گئی تھی، ان کی کمنگ گاؤں تک پہنچ گئی تھی. وہ مسمار کر دی، وہ اڈے ان کے جہاں بیٹھ کے وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے، انہوں نے اس جگہ کو مٹا دیا. قانون کا جو رٹ تھی وہاں قائم کر دی. اب مستقل بنیادوں پہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ ان پہاڑوں میں مستقل بنیادوں پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی چوکیاں قائم کی جا رہی ہیں. یہ اچھی بات ہے، وہاں سے لوگوں کے لیے سب لوگوں کو جو ایک تحفظ کا احساس ہے وہ بڑھے گا. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا بات ہو گئی خوابوں کی، تو ذرا بات کرتے تھے خواہ کی ثقافت کی، روایت کی، کلچر کی. تو پہلے عامر سے جانتے ہیں. عامر وہاں شادیاں کرنے کا زیادہ رواج ہے، سردار زیادہ شادیاں کرتے ہیں، آپ سردار نہیں ہیں. تو عامر بھائی نے ماشاءاللہ پھر بھی 1 2 3 اب میں تعداد نہیں بتا رہی. عامر بھائی تو واقعی وہاں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے؟ نہیں، رواج ہے، کلچر رواج نہیں ہے، بس وہ ہر بندے کی اپنی جتنی برداشت ہوتی ہے، جو بندہ جتنا. میں اب سے پوچھا جا رہا ہے عائشہ راز کھولنے 1 ہے 2 ہے 3 ہے، یہ پیچھے ہمنا کو نا سکون نہیں آنے والا، تو یہ ہم پروگرام کے بعد بتائیں گے آپ. جی عامر بھائی تو پھر رواج ہے یہ شوق ہے؟ نہیں یہ شوق ہے. یہ ٹھیک ہے جتنا وہ ہر علاقے کا اپنا شوق ہے. مطلب نہیں رضا بھائی کا وہاں ان کو بھی ایسا شوق نہ ہو جائے. رضا بھائی کوئی ایسا شوق ہے اور فرض بھی جو ہے نا جتنا جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، اجازت ہے. جی رضا بھائی کیا ارادہ ہے آپ کا، ذرا یہ بتائیں. میرے ارادہ عائشہ ہمیشہ سے نیک ہے اور آگے بھی نیک ارادہ ہے. اللہ پاک جو ہے وہ استقامت دیں نیکی کا. اور بات کر رہے تھے آپ دیکھو فوڈ کی. ڈی جی خان کا جو فوڈ ہے نا اس میں دیکھو نہیں اپنی بات پتے کی ہے، اپنی بات پہ آ جانا ہے. فوڈ تو لور ہے بالکل. دیکھو وہاں سٹھی جو ہے اور وہ بھی شہزاد میرانی کی، ایک بڑا ایک ٹپیکل قسم کا ایک بہت سویٹ انسان جس نے اپنا باہر کا کیریئر چھوڑ دیا سعودی عرب میں. وہ کیریئر چھوڑ کے وہ مجھے ملے سارا، میں نے ان کے ایسے بیٹھ کے ان سے حال ویلا جس طرح کیونکہ شام میں ایک ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس ایک کلچرڈ جگہ ہے، ان کے پاس بڑے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور ان کا وہ ایک بڑا نام ہے. تو وہ انہوں نے بتایا کہ وہ سعودی عرب میں تھے، سعودی عرب سے انہوں نے یہ چھوڑ کے سارا کام تو یہاں یہ کام سیٹ اپ لایا اور اب یقین مانے کہ انمیچیبل ہے، مقابلہ نہیں ہے ان کی جو فوڈ ہے. اور پھر ڈیرہ غازی خان سجی کے ساتھ جو چیز سب سے زیادہ جوڑتی ہے نا وہ فلودا ہے. اچھا فلودا بہت اچھا، چھوڑ پڑے بات باقی اچھا بولنے دیں گے. وہ محمدی والے نا تے بانی والے نا تے وہ بانی کا جڑا فلودا ہے نا جی وہ تو بہت شوقین ہے فلودے کے بھائی. انہوں نے کیا بات ہے، وہ نوجوان بال ہے نا انہوں نے پیڑھی ہے چاندی پی ہے تو انہوں نے ایک کام جڑا نا جناب والا. باقی عامر دسی عامر بھائی تو وہاں کے رہائشی ہیں. عامر بھائی دسی اچھا اتو دی جڑی ساڈا جڑا کوئی مہمان آوے یا کوئی گیسٹ آوے نا ان دی پہلی فرمائش یہ ہوندی ہے سب سجی کھاؤ. ٹھیک ہے. اور اندے واسطے سجی دا اہتمام کریں دے ان دی بھی جڑا نا یہ ہوندی ہے کہ خواہش ہوندی ہے کہ بھی سب سجی جڑا نا سرو کرن. باقی اتنا فلودا ہے جڑا نا ساڈا اتنا ڈیرہ غازی خان دا جڑا نا اتنا مینگو ہے جڑا سیزن ہے جڑا نا وہ مینگو بھی جڑا نا اتنا بڑا اچھا جڑا نا اور کوالٹی دا جڑا نا ساڈا اتنا. ٹھیک ہے زبردست. ٹھیک ہے یعنی سجی جڑی ہے وہ لوگوں کی فرمائش ہوندی ہے، لوگ باقاعدہ کھاویں. فلودا جڑا ہے لوگوں کی فرمائش ہوندی تھی یہ کھانے. اچھا اتھوں دے لوگ جڑا ہے کیونکہ کلچر کی جب گل کرنے تے روایتی جہاں ماحول ہے اتھا وہ ماحول جڑا اصل لبھیندے وتے ہیں جڑا ہن اتھے شہراں وچ کیا نے. ہاں اچھا بڑی جڑی گل ہے نا کہ واقعی جڑا بندہ اپنا تھوڑا جڑا تھوڑا اپنی کیسٹ ریوائنڈ کرنا چاہتا نا
اگر تھوڑا سا پیچھے مڑنا چاہتا ہے تو ہی مسٹ وزٹ ڈی جی خان. وہ ونس کے نا شام کو لوگ بیٹھے اچھا اتنی شلوار ہے نا وہ بڑی گھیری والی شلوار, کم از کم میرا خیال 8 گز کپڑا لگتا ہے. میرا خیال ہے میں سب سے زیادہ کو انجوائے کرنا موٹر سائیکل سے بیٹھو نا تو یہ سمجھ موٹر سائیکل کے جھومر ہے اس سے بات کرتے ہیں کس طرح کے تھوڑا سا ویسے بیٹھے ہیں یار مجھے پتا ہوتا ہے یار میں پہلے سانگ تیار کرا لیتی ہوں وہاں کا تھوڑا سا میوزک لگا دیتے ہیں ہم تھوڑا سا پتا چلتا ہے کہ کس طرح کی جھومر ہے کس طرح کی جھومر چلتی ہے. آج صبح صبح میں جھومر مار رہی تھی یہاں میں نے بڑی جھومر ماری ہے تو ویسے کیسی ہے کس طرح کی ہے بلوچی انداز میں بلوچی انداز میں ایسے جو ہے نا نہیں کچھ اسٹیپ مجھے بھی بتا دو میں بھی سیکھ لوں. عائشہ نے کروا کے دیا جھومر نا. شادی کی کلچر کیسے ہے روایت کیسی ہے کس طرح ہوتی ہے شادی کس طرح کی کوئی یونیک جو چیز جو روایت میں ہو جو نہیں ہوتی ہو ہٹ کی ہو شادی شادی کی بھاجی دیگڑی ملتی ہے ولی والا رواج کے نہیں دیگڑی چاہو اپنی پوا کے ہاں دیکھتے گھر چاہ کے بنو تو روٹی بھی اپنے گھر بیٹھ کے کھاؤ بس انڈیا بس. اچھا واقعی ایسا ہے اتنا ایسے ڈیرا غازی خان سارے اتنا اودے وچ فائدہ ہوندے گھر دے بندے ٹھنڈا یعنی آپ آئے گھر سے یہاں نہیں کھانا دیکھ کر لے کر آئے اور پھر آپ کھانا لے کے جائیں ولیمے کا کارڈ اندے ان کے بعد جرا لوگ دیکھتے چاہ کے پہنچ گئے ولیمہ ہے بس چل گئے. اچھا گڈ زبردست سارے گھر واسطے بھاجی مل رہی روٹی سارے گھر واسطے گڈ زبردست. تو یہ آسان ہو گیا یار لوگوں کے لیے آسان ہے ان کو پتا نہیں انہیں 500 سلام دیتے انہیں 1000 دیتے انہیں 2000 دیتے اس حساب نال دیگڑی بھر کے دیں گے. ارے یہ بڑی مزے کی روایت ہے جیسے کہ بتا رہے ہیں رضا بھائی کہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ولیمہ ہے یا شادی ہے تو آپ اپنے گھر سے برتن لے کر آئیں آپ کے گھر میں جتنے افراد بیٹھے ہیں جتنے نہیں آئے شادی پر تو ان کے لیے بھی سالن ساتھ لے کر جائیں. اچھا اس کے بعد جو سلامی کی بات ہے سلامی کے حساب سے آپ کو کھانا بھی ملے گا. میں بات کہ اتنے بڑے کلچرڈ لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں. ایک رضا بھائی آپ کو خالی پیٹ آتے ہوں گے مجھے پتا ہے رضا بھائی کے خرچ کرنے والے نہیں ہے رضا بھائی وہاں کے خالی پیٹ آتے ہیں. میں انتظار چاہوں کہ حال یہ میں باقاعدہ طور پہ ریکارڈ کا حصہ بڑے سا فلم ایسا چونکہ گرمی کا سیزن ہے نا تھوڑے شادیاں کا سیزن پینڈنگ ہے بڑا روایتی بڑا کلچر جہاں شہر ہے جی اتنا یہ شادی تھی نا جی تو ایک باقاعدہ طور پہ ڈاکومنٹری لکھے چونکہ ان کا کیا سوشل آسپیکٹ کیا ہے ان کیا ان سماجی دیکھو جی کرونا تے تساں کیا کیتے کرونا تے تساں شادیاں بند کیتے تو ایک طرح سے میں سمجھتا کہ جناب انہوں نے کہ جڑا بندہ گھر بیٹھے ایک بندہ آئے اپنی بھاجی کھیل بنے تو سارے اپنے گھر بیٹھ کے روٹی کھا کے کووڈ میرا خیال ہے اگر تم یہ چیز کو دیکھو تو یہ سارے کرے کتنے سدیا تو کتنے سالوں تو چلے آدھے یہ مطلب ہے کہ لوگ اویئر ہیں کہ چیزوں کو تھینک یو بہت بہت شکریہ. ایک جھومر کے ساتھ ہم اینڈ کریں گے جھومر بغیر اس کے میوزک کے میں کیا کروں میں حالانکہ پہلے بتا بھی چکی تھی ارے میوزک لگا دیں تھوڑا سا ہم جھومر کر لیتے ہیں لیکن ایسے بغیر میوزک کی ہم جو ہے بائی بائی کرنے ہیں. ناظرین پہلے تو عامر بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. رضا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے بہت اچھا لگا جھومر کے ساتھ. رضا بھائی کچھ سیکھا ہے بھی ہے یا نہیں سیکھا میں سیکھنے کے مراحل میں ہوں عائشہ بھی مجھے تھوڑے سے دیر لگے گی آئیں گے تو جھومر کریں گے انشاءاللہ زندگی بخیر اور موقع ملا وقت ملا تو ضرور جھومر ماریں گے ہم. اور ویسے میرا دل آج کہہ رہا تھا صبح صبح ایسے ہی جو ہے تھوڑا سا بلوچی اسٹائل میں جھومر مار لوں تو اچھا ہے ان کا اپنا انداز. تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو اجازت دیں گے انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ.